बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा और मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मंडे मॉर्निंग, फर्स्ट वर्किंग डे, एक नया आगाज़, एक नया जज्बा, नई उम्मीदों के साथ इस दिन का आगाज़ किया हमने। डेफिनेटली आपने भी नई उम्मीदों के साथ नया आगाज़ किया होगा और हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए नया आगाज़ करना चाहिए, एक नया सिलसिला शुरू करना चाहिए ताकि पूरा वीक हमारा अच्छा गुजरे और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमें हमारी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाना चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी, इत्मीनान में होंगे तो आप अपनी जो ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ हैं, जो दुनिया की तमाम तर खुशियाँ हैं, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो हमारी फैमिली है, हमारी सेहत है। तो इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखा करें। मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो इस तब्दीली को आप अडॉप्ट करना शुरू कर दें और आप इस तब्दीली के साथ सर्वाइव करें और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश करें ताकि आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई हर्डल, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की एक ज़बरदस्त जो न्यूज़ आप लोगों के साथ हमने शेयर करनी, न्यूज़ नहीं बल्कि एक स्टोरी है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि शहद की मक्खियों की खामोश जंग। शहद की मक्खियों की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली आपने बचपन में कहीं ना कहीं तो देखी होंगी और कहीं ना कहीं इसका डंग भी आपको लगा होगा। और कहीं और अगर हम इसके शहद की बात करते हैं तो ये एक यकीनन एक कुदरत का एक ऐसा तोहफ़ा है जिसमें शिफा रखी गई है। और इसके हम मिठास की बात करें, इसके मुनफिद जायके की बात करें तो हर जो ख़ास आम है वो इसको पसंद करता है। और जहाँ हम बात करते हैं कि इसमें बहुत सारी बीमारियों की शिफा रखी गई है। तो अब जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो इसकी एक डिसिप्लिन की कहानी आप लोगों के साथ हमने शेयर करनी है, आपको सुनानी है कि आपने देखा होगा कि एक वक्त यकीनन ऐसा था कि हम जब बाग में जाते थे, खेतों में जाते थे तो फूलों के इर्द गिर्द हमें शहद की मक्खियों की जो वो भिनभिनाती हमें दिखाई देती थी। उनकी सुरीली आवाज़ जो है ना वो कानों में एक अजीब सा रस घोल देती थी। लेकिन आज इस मशीनी दौर की हम बात करें, मौसमियाती तब्दीलियों की बात करें, जहाँ पे फ़िज़ाएँ जो है वो आलूदा हो चुकी हैं, तो वहीं पे शहद की मक्खियों की जो अफजाइश है ये भी मुतासिर हो रही है। हमें उस तरह दुनिया में अब जैसे पहले नज़र आती थी शहद की मक्खी, अब दुनिया भर में शहद की जो मक्खियों की तादाद है वो डेफिनेटली कम होना शुरू हो गई। और माहिरीन के मुताबिक अगर शहद की मक्खियों का वजूद इसी तरह से ख़त्म होता रहा तो ये इंसानी ज़िंदगियों में बड़ा ख़तरा पैदा कर सकती है, क्योंकि दुनिया में 70% खुराक जो है वो उन पौधों से आती है जिसकी पोलिनेशन शहद की मक्खी करती है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात आपको बताती हूँ कि एक शहद की मक्खी जो आती किसी फूल से रस चूस कर आती थी, तो अब बाकियों को कैसे पता चलता था कि फ़लाँ जगह जाना है, वहाँ पे फूलों का रस जो है ना वो चूस के आना है। अब मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है आगे होती कि एक शहद की मक्खी जब जाती थी वो बाकी मक्खियों को एक मखसूस रक्स के थ्रू उन्हें मैसेज कन्वे करती थी कि फ़लाँ जगह पे उस फूल से हमें रस मिल सकता है। और उस मखसूस रक्स को जो नाम दिया जाता था वो वैगल डांस का नाम दिया जाता था। लेकिन ये सिर्फ मैं बात करूं तो ये सिर्फ एक मक्खी नहीं या मक्खियों का, शहद की मक्खियों का झुंड नहीं होता था, बल्कि ये एक पूरी मुनज़्ज़म सोसाइटी होती थी जिसमें हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझते थे और डिसिप्लिन के साथ वो तमाम तर काम जो है बाखूबी तरीके से सरअंजाम देती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो शहद की मक्खियाँ हैं ये डेफिनेटली हमें एक दूसरे के साथ ताउन करने का एक पैगाम देती हैं। और आज भी हमें अगर मैं अपने मुआशरे की बात करूं तो हमें एक दूसरे के साथ ऐसे ही चलना चाहिए जैसे शहद की मक्खियाँ चलती थी, ऐसे ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जैसे शहद की मक्खियाँ एक दूसरे की मदद करती थी। तभी ये मुआशरा पुरअमन मुआशरा बन सकता है और इस मुआशरे की बुनियाद डेफिनेटली एक खूबसूरती और खुशहाली और पुरअमन की जो है वो सूरत में ही होनी चाहिए। और यही एक पुरअमन मुआशरे की तरक्की की ज़मानत होता है। ब्रेक की जाने बढ़ है, ब्रेक के बाद टॉपिक और मेहमान से आपका तारुफ करवाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, अक्टूबर की बात करें तो पूरा इस महीने को अक्टूबर को पिंक अक्टूबर भी कहा जाता है। अवेयरनेस का ये महीना होता है। और अवेयरनेस किस चीज़ की? छाती का सरतान यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इसकी अवेयरनेस पे पूरा महीना इस पे काम किया जाता है। डिफरेंट जगहों पे आपने सेमिनार्स देखे होंगे, हॉस्पिटल्स में सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है। मुख्तलिफ स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इस तरह के सेशंस करवाए जाते हैं अवेयरनेस से रिलेटेड। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि एक्चुअली ये छाती के सरतान की जब हम बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, तो क्या पाकिस्तान में इसकी रिसर्च बेस क्या कहती है कि इसकी तादाद बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या वजूहात है, इसकी
علامات کیا ہو سکتی ہیں, ارلی ہم کیسے اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں, اور اس کا جو علاج ہے کیا وہ بروقت یقینی بنایا جا سکتا ہے, یا پھر چونکہ جیسے کینسر کا نام آتا ہے تو ایک دم سے ہم پینک ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو لا علاج اب مرض ہے, اور پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ ڈپریس ہونا یا کہہ لیں کہ ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں گے, اور اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. ڈاکٹر صبا علی چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. چھاتی کے سرطان کی ہم بات کریں, اکتوبر پورا مہینہ اس پہ اویئرنیس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے ہاسپٹل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں. میں ریسرچ بیس پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو کیا یہاں پہ یہ بریسٹ کینسر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اویئرنیس کیمپین زیادہ کی جا رہی ہیں, تو کیا بیماری کم ہو رہی ہے یا اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا, جو چھاتی کے کینسر کی ہم پاکستان کے متعلق اگر بات کریں, اس میں ایک تو یہ کہ اس کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے, اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں یا اس کے علاوہ جو ریسرچز کی جا رہی ہیں اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں شاید پاکستان پہلے نمبر پہ ہے بریسٹ کینسر کے ڈائگنوسس کے لحاظ سے. اس حد تک اس کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے, یعنی کہ اس کی شرح بڑھ چکی ہے. اب میں ذرا اس کی بنیادی وجوہات پہ آنا چاہوں گی کہ یہ چونکہ اویئرنیس کیمپینز کی بات کریں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں کہ لوگ اویئر, آپ ڈاکٹرز جیسے ریلیونٹ جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں یا ہاسپٹلز ہیں وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ ریسرچ بیس جو چیزیں آ رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر بڑھتا جا رہا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ایک اوور آل ایک جنرل اس کے رسک فیکٹرز کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں, یا اس کا جو رسک ہے. ایک تو ایک فیمیل ہونا, فیمیل جینڈر ہونا, یہی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہیں جس میں فیملی ہسٹری ہونا, خاص طور پہ اگر آپ کی والدہ یا خالہ یا والدہ کی سائڈ والی فیملی کی جو فیمیلز ہیں اس کے اندر بہن, خالہ, والدہ, نانی, یہ جو یعنی کہ میٹرنل فیملی گروپ ہے اس کے اندر اگر کسی ایک ریلیٹیو کو ہو گیا تو باقی ریلیٹیوز میں ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ اوبیسٹی جس کو موٹاپا کہتے ہیں, وہ اٹ سیلف ایک بیماری ہے, لیکن ایک وہ اس کے لیے بھی بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. باقی ہماری کنٹری میں اس طرح تو نہیں, لیکن اسموکنگ, سگریٹ پینا اور الکوہولزم یہ بھی اس کے رسک فیکٹرز میں آتے ہیں. اب تو آپ یہ ہم اپنے آپ کو مسلم کنٹریز میں اپنا شمار کرتے ہیں, وی آر مسلم الحمدللہ, لیکن یہ جو آپ نے اسموکنگ, ڈرنکس وغیرہ کی بات کی, الکوہل کی بات کی, یہ اس وقت ہماری یوتھ میں اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی. بالکل. اگین یہ اس کے رسک فیکٹرز کے اندر آتے ہیں. باقی جو پاکستان میں اس کی شرح زیادہ ہونے کا جو ریزن ہے اس میں یہ کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے اسٹل. ہم اویئرنیس سیشن ظاہر ہے ہم کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اسٹل یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک کلچرلی ایک یہ چیز آ جاتی ہے کہ فیمیلز اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کس سے بات کریں. جب وہ اپنے باقی کی فیمیلز سے اگر بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو بڑے ہوتے ہیں گھر میں یا اس طرح, تو وہ اس معاملے کو دبا دیتے ہیں, وہ آگے کسی کو کنوے نہیں کرتے. جو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جو پیریفریز میں یا اس طرح سے جہاں پہ تھوڑا سا ایک پردہ داری یا اس ساری چیزوں, وہ تو خیر مطلب ہمارے ریلیجن میں بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن یہ کہ اسٹل اس کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیمیلز اپنی بیماری اپنے میلز کو کنوے نہیں کر سکتے, اپنے گھر کے آدمیوں کو جو رسپانسبل ہیں ان کو نہیں بتا سکتی کہ بھئی یہ مسئلہ چل رہا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈائگنوز ہوتا ہے بالکل, یعنی کہ اب لاسٹ اسٹیجز کے اوپر جا کے جب وہ ڈائگنوز ہوتی ہے بیماری, تو اس ٹائم تک انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پھر آپ اس کو نہیں لے کے جا سکتے آگے ٹریٹمنٹ کی طرف. کہ کیا اسٹارٹ اپ میں کوئی اس کی ایسی علامات ہوتی ہیں کہ اگر خود سے بھی ایک خاتون کو اویئر کیا جائے کہ وہ اپنا معائنہ خود کر سکتی ہیں؟ ہاں, اگر اسے شرم محسوس ہو رہی ہے, وہ کسی دوسرے کو نہیں دکھانا چاہتی, ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پا رہی, بٹ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو اپنا معائنہ وہ خود کر لے, اور اگر اس کو محسوس ہو کہ کوئی غیر معمولی چیز ہے
تو پھر فل فور ڈاکٹر کے پاس جائے, تو کیا اس کی کوئی ابتدائی علامات ہیں کہ پتہ بالکل ایگزیکٹلی اس کے بارے میں جو ہم اویئرنیس جو کیمپینس چلا رہے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہی ایک ہمارا جو مقصد ہے لوگوں سے ڈسکس کرنے کا وہ یہ ہے کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن, اپنا خود کا چھاتی کا معائنہ ہر فیمیل کو آنا چاہیے. آپ کہہ لیں کہ جو ٹین ایجرز سے اسٹارٹ کر کے 12-13 سال کی عمر کی جو بچیاں ہیں اس سے لے کر ہر ایج تک 70-80 جو ایج تک ہر فیمیل کو اپنا چھاتی کا خود کا معائنہ کرنا آنا چاہیے. اس میں جو ریکمینڈیڈ طریقہ ہے جو انٹرنیشنلی جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے اس طرح, اس میں یہ کہ مہینے میں آپ ایک دن اپنا فکس کر لیں, فار ایگزامپل جو آپ کو یاد رہے کہ پھر اب فار ایگزامپل 1 تاریخ کو یا 31 تاریخ کو آپ ایک دن فکس کر لیں جس ٹائم پہ آپ یہ کر لیں کہ شاور لینے کے لیے جائیں, واش روم کے مرر کے سامنے آپ تسلی سے کھڑے ہو کے ایسا ہو کہ آپ کو مطلب دونوں چھاتیاں اور بغل والا حصہ نظر آ رہا ہو, ساتھ میں تھوڑا سا بے شک بازو اوپر اٹھا کے بغل والے حصے کو, تاکہ شیشے میں آپ سامنے اپنا سارا جو ہے وہ ویو کر سکیں. اس طرح سے آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ چھاتی کے اندر چھاتی کو ہاتھ لگا کے بغل کے اندر اپنے ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو دبا کے دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی علامات تو نہیں آپ کو محسوس ہو رہی. اسی طرح سے پھر ایک دفعہ لیٹ کے بالکل علامات میں آپ کے پاس آ جاتا ہے گلٹی, بے شک وہ گلٹی چھاتی میں بن رہی ہو یا وہ بغل میں بھی بن رہی ہو, ضروری نہیں ہے کہ صرف چھاتی پہ ہو, بغل والے حصہ بھی کیونکہ اس کے ساتھ ہی لنکڈ ہوتا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چھاتی پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن بغل میں گلٹی بنی ہوئی ہوتی ہے. اس کے علاوہ گلٹی کے علاوہ جو تھوڑی سی ان یوزول ہیں علامات جو لوگوں کو نہیں اکثر پتہ چلتی, وہ یہ ہے کہ اگر اسکن کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے, اسکن کے اندر جیسے زخم سا کوئی ایسا بن گیا ہے, یا اوور آل پوری چھاتی کی اسکن کے اندر کوئی ریڈنس سرخی ٹائپ کی چیز آ گئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ بات کہ نپل کے اندر سے ڈسچارج آنا, خاص طور پہ خون کی طرح کا ڈسچارج آنا یا خون آنا, یہ کچھ کامن علامات ہیں جو آپ نے جو ہے وہ اپنے معائنے کے دوران میں دیکھنی ہوتی ہے. اسی طرح سے سیم یہی معائنہ پھر آپ نے ایک دفعہ لیٹ کے بھی کر لینا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے چھاتی کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں تو اس کی ساخت میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جب ہم لیٹ کے کرتے ہیں. تو دونوں پوزیشنز میں آپ مہینے میں ایک دن فکس کر لیں اور آپ اپنا چھاتی کا معائنہ کریں. اگر آپ کو کوئی ان یوزول علامات ملتی ہیں تو فوراً آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جو کہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اتنی اویئرنیس ہوگی تو ڈیفینیٹلی, جو بھی ڈاکٹر صاحبہ بات کری تھی کہ پاکستان کے اندر بریسٹ کینسر کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو ان کیسز میں جو ہے وہ نمایاں ہم کمی کر سکتے ہیں اگر ہم اویئر ہوں گے تو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ کیا یہ جیسے ہم باقی کینسر کی بات کرتے ہیں کہ اس کی بھی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں, بریسٹ کینسر کی بھی کچھ ٹائپس یا سٹیجز ہیں؟ ہاں جی بالکل. جنرلی کینسرز کوئی بھی کینسر ہوتے ہیں ان کو ہم 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. بریسٹ کینسر کے لحاظ سے یہ کہ سٹیج 1 میں یہ ہے کہ جو صرف چھاتی تک ابھی لمیٹڈ ہے اور ایک گلٹی ہے یا ایسی چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہیں جو ایک کسی حصے میں ہیں یا اس طرح سے, چھاتی سے آگے ابھی جو ہے وہ کینسر نہیں گیا. اس کے بعد سٹیج 2 میں آ جاتا ہے کہ چھاتی کے اندر اور اس کے علاوہ یہ کہ بغل کے اندر جو لمف نوڈز ہوتے ہیں, جو غدود ہوتے ہیں لمف ڈرین کرنے والے, ان کا تھوڑا سا کچھ حصہ, سارے کے سارے لمف نوڈز نہیں لیکن کچھ جو ہے وہ اس میں 1-2 اس میں آ کے مطلب انوالو ہو گئے ہیں. سٹیج 3 میں ہمارے پاس پھر آ جاتا ہے کہ چھاتی کا گلٹی بھی کا سائز بھی زیادہ بڑا ہو جانا, اور یہ کہ بہت زیادہ بغل کے اندر یعنی کہ 2 یا 3 سے زیادہ جو غدود ہیں وہ انوالو ہو گئے ہیں. اور سٹیج 4 کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ چھاتی کے اندر بھی گلٹی سائز بڑا ہو جانا اور بغل کے غدود بھی انوالو ہوئے, ساتھ میں یہ کہ جسم کے کسی اور حصے میں جیسے جگر میں یا پھیپھڑوں میں بڑا کامنلی جو ہے یہ اسپریڈ کرتا ہے. بالکل سٹیج 4 جو ہے وہ اسپریڈ کر جاتا ہے. اور سٹیجز اس وجہ سے امپورٹنٹ ہیں کہ آگے جو پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ پلان کرنی ہے یا پیشنٹ کا جو جس کو ہم پروگنوسس کہتے ہیں, یعنی کہ اس سے ریکوری کا ایک اگر اس میں کہ کینسر سے ریکوری ہونے کے کتنے چانسز ہیں, سروائیول کے کتنے چانسز ہیں, تو وہ اسٹیج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, اس میں پھر کیا اسٹیج 1, 2, 3 کس میں سروائیول کے جو سروائیو کرنے کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, اور کس میں آپ بالکل کہتے ہیں کہ نو؟ ہاں جی, اس میں جو سٹیج 1 ہے اس پہ تو اگر یہ کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو 100% سروائیول ہے. بالکل 5 ایئر سروائیول ہوتا ہے یہ, یعنی کہ 5 سال تک کتنے مریض بچتے ہیں اس بیماری سے ڈائگنوسس کے بعد, ٹریٹمنٹ کے بعد, تو وہ 100% مریضوں کو بچایا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر سٹیج 2 میں آ جاتا ہے تقریباً یہ 92-93% کے چانسز. سٹیج 3 میں تھوڑا سا 73-75%, اینڈ سٹیج 4 میں پھر بہت اچھا نہیں ہے, 32-35% چانسز ہیں. کم سے کم ہو جاتے ہیں, کم سے کم جتنی سٹیج
بڑھتی جائے گی, جتنا لیٹ ڈائگنوسس ہوگا یعنی کہ تو اس کے بعد سروائیول کے چانسز اچھے نہیں رہتے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ اس وقت جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں بریسٹ کینسر کے, اس میں ایج گروپ کیا آ رہا ہے؟ ہاں جی بالکل, اس میں جو ویسے جو پوری دنیا میں ایک جو ڈیٹا ہے اس کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ 40 سال سے اوپر کی خواتین میں یہ کینسر زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگین جب ہم اس کی اپنے ایشین کنٹریز میں اور اسپیسیفکلی پھر ساؤتھ ایشیا اور پاکستان کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان میں یہ ینگر ایج گروپ میں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ انفارچونیٹلی 35 ایج گروپ ایک ایوریج ایج گروپ ہے کہ اس تک میں ڈائگنوز ہو رہے ہیں. باقی انٹرنیشنلی 35 to 40 یا 40+ میں کہا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں یہ ذرا ینگر ایج گروپ میں ہو رہا ہے. اوکے, سو واٹ اباؤٹ علاج, اور اس کا علاج کیا صرف آپریشن ہی ہے یا ہم میڈیسن سے بھی کر سکتے ہیں؟ بہت ویری گڈ کویشچن. میں چاہتی تھی کہ میں جب بات کروں تو اس بارے میں ضرور بات کروں. امپورٹنٹ. بالکل. علاج کے اندر ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تھوڑا سا اس کا جو بھی کینسر ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا ڈائگنوسس کے ٹائم پہ بھی تھوڑے ٹیسٹ وغیرہ کرانے پڑتے ہیں, اور پھر اس کے بعد علاج بھی لمبا جاتا ہے. بریسٹ کینسر میں بھی ایسے ہی ہے, یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ بیچارہ تنگ پڑ جاتا ہے شاید, اور بہت سارے مریض اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایون ابھی ڈائگنوسس والے ٹائم میں ہی جو ہے وہ تنگ آ کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈائگنوسس اس کا سب سے پہلے تو الٹرا گلٹی آپ نے معائنہ کیا, آپ آئے اپنے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو وہ پہلے نمبر پہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ, یا 40 سال سے اگر آپ اوپن ہیں تو آپ کو میموگرام ایک جو ایک اسپیشلائزڈ قسم کا ایکس رے ہوتا ہے وہ ایڈوائز کریں گے. پھر اس کے بعد وہ ایک اس کا ٹکڑا لیں گے بایوپسی کے لیے, جو اس میں سے گلٹی کے اندر سے تھوڑا سا ایک ٹکڑا لیں گے جس پہ کنفرم ہوگا کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہم اسٹیج کو جو ہے وہ فائنل کرنے کے لیے کچھ 1-2 ٹیسٹ وہ کراتے ہیں. تو جب یہ آپ کے ٹیسٹ پورے ہو جاتے ہیں, اسٹیج آپ کی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ کی باری آتی ہے. اس کے ٹریٹمنٹ میں سرجری, اس کے علاوہ ساتھ میں کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی اور ہارمونل تھراپی, یہ سارے اس کے کمپوننٹس ہیں. کچھ مریضوں میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑ جاتی ہیں. کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہم پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو کچھ پیشنٹس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ صرف سرجری اور کیمو تھراپی, کچھ میں سرجری, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی, کچھ میں یہ چاروں چیزیں. یعنی یہ اسٹیج وائز بھی آپ یہ بالکل جو جیسے کہ پہلے بتایا کہ اسٹیج 1 جس میں اچھا پروگنوسس ہے پیشنٹ کا, اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سرجری اور ریڈیو تھراپی کی طرف اگر اسٹیج 1 پہ پیشنٹس ڈائگنوز ہو جائیں تو ان کے اکثر اوقات سرجری میں چھاتی کو بھی بہت حد تک بچایا جا سکتا ہے, چھاتی کی ساخت کو بھی, پوری چھاتی نکالنے کی ریموو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اسی وجہ سے اس کی ارلی جو ڈیٹیکشن ہے اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ جتنا جلدی یہ ڈیٹیکٹ ہوگا اتنا اچھا پروگنوسس ہے, اتنا اچھا سرجری, آپ کو سرجری کی آپشنز ملیں گی, اور یہ کہ کم سے کم یہ والا باقی کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ. لیکن اسٹل یہ کہ سرجری کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک, جیسے اسٹیج 1 میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سرجری اگر ہم کر رہے ہیں خاص طور پہ چھاتی کو بچانے والی, تو اس میں پھر ریڈیشن ہمیں تھوڑی سی دینی پڑتی ہے پیشنٹ کو. کچھ پیشنٹس میں اگین یہ کہ اسٹیج 2-3 میں جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کیمو تھراپی کمبائن ساری کی ساری تھراپی. تو اسٹیج یعنی کہ لاسٹ اسٹیج پہ آپ کو چھاتی ریموو کرنی پڑتی ہے یا 3 اور 4 دونوں میں یہ چانسز ہوتے ہیں؟ اچھا 3 میں تو اگین ہم وہی فالو کرتے ہیں کہ 3 میں جو ہے وہ سرجری, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی. لاسٹ اسٹیج میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اب اسپریڈ کر گیا ہے باقی جسم کے اندر, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سروائیول اچھا نہیں ہے تو پیشنٹ کو آپ اس ٹارچر سے, سرجری اٹ سیلف ایک بہت بڑی انڈر ٹیکنگ ہے, اس سے ریکوری اور سارا کچھ. تو اس میں لیکن اگر ایسی صورتحال بن گئی ہو کہ چھاتی میں کبھی جو اسٹیج 4 میں جب پیشنٹس آتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے بری صورتحال وہاں پہ بن گئی ہوتی ہے, انفیکشن اور ساتھ میں بدبو آنا اور اس طرح کے پرابلمس جب ہو جائیں کہ پیشنٹ بالکل ہی یعنی کہ اپنا آپ نہیں سنبھال سک رہا, تو ان کنڈیشنز میں ہم بالکل ان کو سرجری آفر کر دیتے ہیں. لیکن میجورٹی آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج 4 میں ہم بہت زیادہ مطلب یعنی کہ ایک آپ کہہ لیں کہ جو پراپر ایک ٹریٹمنٹ والی سرجری ہے وہ ہم نہیں آفر کر سکتے. ہاں یہ کہ پیشنٹ کی جو لائف باقی کی رہ گئی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے, جو اس کو ایک مینٹین کرنے کے لیے ہم سرجری اور کیمو تھراپی اور ریڈیشن پھر بھی اس کو آفر کرتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم اگر ایسا ہے کہ سرجری کی ضرورت نہیں ہے تو پھر پیشنٹ کو یہی ہوتا ہے کہ کیمو تھراپی, ریڈیشن کے ساتھ اس کی جو تھوڑی بہت لائف رہ گئی ہے وہ اس کو مینیج کریں. اور یہ کیمو تھراپی یا ریڈیشن وغیرہ یہ جو آپ تھراپیز بتا رہی ہیں پینفل نا,
ہاں جی بالکل. کیموتھراپی پورے آپ کے جسم کے اوپر ہی وہ ایک طرح سے اثر کری ہوتی ہے, کیونکہ کیموتھراپی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم سے جو کینسر کے سیلز جو ہے وہ اس میں پھیل رہے ہیں ان کو روکا جائے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا وزن کم ہو جاتا ہے, بال گر جاتے ہیں. یہ فیمیلز کے لیے, ہماری فیمیلز کے لیے, سب کے لیے ہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ایک بڑا انفارچونیٹ سا. اس کے علاوہ کھانا پینا بالکل مریض اچھا نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ پورے جسم پہ ہی پھر اثر کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ اگر اپنا ٹریٹمنٹ پورا کرائیں گے تو اگین سروائیول کے چانسز آپ کے امپروو ہوتے ہیں. تو وہ اگر اس تکلیف سے تھوڑا سا گزرنا بھی ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ کہ سروائیول کے چانسز جو ہے وہ اچھے ہو جائیں, تو ایک آپشن یہ اس کو مطلب ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. مزید ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں, کیونکہ رائٹ ناؤ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہارمونل ایشوز بھی ناظرین ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے لائف اسٹائل جو ہے وہ بھی کافی حد تک ہم نے چینج کر لیا ہوا ہے. تو مزید اس پہ ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے کہ کیا ہمارے لائف اسٹائل جو ہے یہ بھی ریلیٹ ہم کر سکتے ہیں کینسر کے ساتھ, یا کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں چھاتی کا سرطان. اکتوبر کا مہینہ ہے, پورا مہینہ یہ اویئرنیس کا مہینہ ہوتا ہے کینسر کے حوالے سے, بریسٹ کینسر کے حوالے سے اس پہ بات کی جا رہی ہوتی. تو آج اسپیسیفک ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے. ڈاکٹر صبا علی صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کرتے ہیں بریک پہ جانے سے قبل کہ ہم آپ سے جانیں گے کہ اس وقت جو چیز بڑی رپورٹ ہوتی ہے ہارمونل تبدیلیاں, اور پھر ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مزید ہم کچھ ٹریٹمنٹ, کچھ میڈیکیشنز ہم سیلف میڈیکیشن کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, جس پہ اینٹی بایوٹکس وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, یا کوئی ذرا سی باڈی میں کچھ چینجنگز آئی, بیماری ہوئی تو رائٹ لیفٹ کسی نے بتایا, ہم نے بنا ڈاکٹر سے پوچھے ہم نے میڈیسن جو کو کھانا شروع کر دی. تو یہ چیزیں بھی کینسر کا سبب بنتی ہیں؟ اچھا, اس میں جو ہے ایک تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات کہ لائف سٹائل جو ہمارا چینج ہو گیا ہے, خاص طور پہ یہی کہ جو ایک ہم نے اپنی ایکسرسائز یا واکس اور ان ساری چیزوں کو, اور فیمیلز ایز اے ہول یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اتنے کاموں میں بزی ہو جاتی ہیں, گھر دیکھنا ہے, جابس کر رہی ہیں, سارا کچھ ہے, تو وہ ان کو فیمیل خاص طور پہ میں یہ بات نوٹس کرتی ہوں کہ وہ اس بارے میں بالکل جو ہے نا وہ دھیان نہیں کرتی ہیں, کہ ایک ایکسٹرا جو ہے گھر کے کاموں سے, ہم ان کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ گھر کے کاموں سے علیحدہ ٹائم نکال کے آپ نے اپنے لیے کوئی واک یا ایکسرسائز یا اس چیز کا آپ نے ضرور کرنا ہے. پارلر جانے کا بھی تو ٹائم نکال لیتی ہے. بالکل ایگزیکٹ ہم یہ بات ہم ان کو کہتے ہیں کہ پارلر جانے کا اگر شاپنگ کرنے کا ٹائم مل سکتا ہے تو پھر یہ کہ اپنے لیے آدھا گھنٹہ 45 منٹ جو ہے وہ واک کے لیے بالکل نکالنا چاہیے. اسی وجہ سے ہی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لائف سٹائل ہے ہمارا, اس کی وجہ سے موٹاپے کی شرح بھی بہت زیادہ بڑھی ہے, اور اگین یہ کہ موٹاپا ایک رسک فیکٹر ہے بریسٹ کینسر کا. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ضرور انکریج کرتے ہیں جن کا ایکٹیو لائف سٹائل ہوتا ہے, یہ اسٹڈیز میں یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے وہ ایک پریونٹیو ہے, یعنی کہ اس کو پریونٹ کرنے کا باعث بنتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایسے اینٹی بایوٹکس یا وہ چیزیں اس کے رسک فیکٹرز میں اس طرح نہیں آتی ہیں, لیکن اسٹل یہ ہے کہ ویسے اوور آل آپ کو اپنی ہیلتھ کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے ساری چیزیں جو ہے. ایک اور چیز یہاں میڈیسن سے میرے مائنڈ میں آ گئی, یہ آج کل بڑے کامن بھی یہ چیزیں ہیں, اپنے بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے جو مختلف پروڈکٹس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے, اس سے بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے؟ اس سے ایسچ رسک فیکٹر میں نہیں ہے, لیکن اسٹل یہ ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے اسکن کے جو کینسرز ہیں وہ ایک اس کے رسک فیکٹر میں بالکل آ سکتے ہیں. اور یہ کہ اگر آپ کوئی بھی جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنی ضرور انفارمیشن لیں, جدھر سے آپ جو بھی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں اس کو جو آپ کا مطلب ٹریٹمنٹ دینے والے لوگ ہیں ان کے پاس ساری انفارمیشن ہونی چاہیے, اور ان کو آپ کو پراپرلی جو ہے وہ گائیڈ کرنا چاہیے. اگین مطلب ایک انڈیو جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ نہیں کرانے کی ضرورت. ہاں ٹھیک ہے, اگر کوئی مطلب ڈیفینیٹ کوئی میڈیکل پروسیجر ہے جس کی میڈیکلی ریزن ہے تو یہ میں ضرور کہوں گی کہ جو ہے نا وہ ضرور کنسیڈر کریں, لیکن انڈیو اور ہر طرح کے بہت سارے کیمیکلز اور اس طرح کی چیزیں اپنی ریسرچ ضرور کریں. اچھی چیزیں بھی ان میں کیونکہ بہت ہیں جو کہ لوگوں کی لائف چینج کر دیتی ہیں, لیکن یہ کہ ایسی چیزوں کو ضرور اوائڈ کریں جو ایمبیگوس ہیں یا جس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن نہیں ہے, جو شارٹ کٹ والے طریقے ہیں ان کو ذرا یوز کرنے سے پہلے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ایگزیکٹلی. اچھا, آج کل کی ماڈرن مائیں جو ہے وہ بیبی فیڈ کی طرف نہیں جاتی ہیں, تو اس سے بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے؟
ہاں جی، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے. جو فیڈ کرانا ہے بیبی کو، لیکٹیشن ہے، یہ پریونٹیو ہے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ جو ہے، یہ اس کے اوپر جو اسٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ اٹ پریونٹس دا بریسٹ کینسر. تو اس میں یہی ہے کہ ضرور کوشش کریں کہ فیڈ کرائیں بیبیز کو. کچھ ریزنز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پاسبل نہیں ہوتا، اگر ڈاکٹر نے منع کیا تو ہاں بالکل، لیکن یہ ہے کہ اس میں بالکل یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ بیبیز کو فیڈ کریں. اینڈ اس کا اسٹڈیز کے اوپر یہی اس کا رزلٹ آیا ہے کہ یہ پریونٹیو ہے اور یہ پریونٹ کرتا ہے بریسٹ کینسر بننے کو. تو اٹ از اے گڈ تھنگ. جی، تو یہ ہماری ماڈرن ماؤں کے لیے خاص کر یہ کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق کہ نہیں ہماری بیوٹی ختم ہو سکتی ہے، سو ہم یہ نہیں چاہتے، سو دیٹس دا ریزن کہ ہم بیبی فیڈ کی طرف نہیں جاتے، ان کو دوسرا دودھ وہ شروع کروا دیتی ہیں. بالکل ہاں. اس میں مطلب اگین یہ کہ آپ اپنے لائف اسٹائل کے حساب سے تھوڑی چیزیں ماڈیفائی کر سکتے ہیں. آج کل مطلب بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی، لیکن یہی کہ بیبی فیڈ جو نیچرل ہے پروسیجر، جو نیچرل پروسیجر ہے بالکل اس کو آپ رکھیں ضرور. ٹھیک ہو گیا. کچھ ایسے پلز بھی ہیں جو ہماری خواتین یوز کرتی ہیں کہ وہ پریگننٹ نہ ہو، پریگنینسی جو ہے وہ یعنی کہ کنسیو وہ نہ کریں، تو وہ جو پلز ہیں وہ بھی چھاتی کا کینسر یا اوور آل کینسر کی وہ کا سبب بن سکتے ہیں. اچھا، اس میں جو ہے وہ جو کانٹرسیپٹیو پلز ہیں اس میں تھوڑا سا پہلے اسٹڈیز میں یہ کہا جاتا تھا کہ دے آر اے رسک فیکٹر، لیکن اب جو نئی اسٹڈیز آئی ہیں یا نئی جو پلز آ رہی ہیں وہ ایز سچ رسک فیکٹرز میں نہیں آتی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو آفٹر مینوپاز جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ رسک کو انکریز کرتی ہے. تو جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مینوپاز کے بعد ہماری کنٹری میں شاید اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن باہر کی کنٹریز میں بڑا روٹین میں وہ دینی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہارمونس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بعد پوری باڈی پہ افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ آپ بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑا ریگولر اپنے چیک اپس رکھیں، اور وہ والی پلز جو اگر یوز کر رہے ہیں تو وہ ایک رسک فیکٹر ہیں. لیکن جو کانٹرسیپٹیو پلز ہیں جو نئی اسٹڈیز آئی ہیں اس کے حساب سے یہ کہ وہ ایسا رسک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جس طرح ہم نے کہا کہ خواتین گھر میں اپنا معائنہ کر سکتی ہیں، آپ نے اس کا طریقہ بھی بتایا. اس معائنے کے علاوہ کیا کوئی کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہمیں آفٹر 6 منتھ آفٹر 1 ایئر کرواتے رہنا چاہیے، تو وہ بھی بتا دیجیے. بالکل. اس میں جو ریکمینڈیڈ ہے انٹرنیشنلی جو چیز فالو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میموگرام جو ہے وہ سال میں ایک بار 40 سال سے اوپر کی خواتین جو ہے وہ کرائیں. اس سے نیچے کی خواتین میں کیونکہ اگین یہی کہ اس طرح سے بہت زیادہ رسک نہیں ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی گلٹی لگ رہی ہے وہ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، ڈاکٹر ایڈوائز کریں گے کہ کیا ٹیسٹ کرانا ہے، میموگرام کرانا بھی ہے یا نہیں. لیکن جو 40 سال سے اوپر کی خواتین ہیں وہ سال میں ایک بار ضرور جو ہے وہ میموگرام اپنا کریں. لیکن اس میں جو ہماری کنٹری ہے اگین اس میں تھوڑی سی کیونکہ ایج اب جو اسٹڈیز آئی ہیں اس میں بڑی ضروری بات ہے کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس بارے میں ریسرچز ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ بات کنفرم ہو کہ ہماری کنٹری میں کیا ایج ہے جو ڈیٹیکٹ کرنے کی، اور یہ کہ اس کے حساب سے کیا گائیڈ لائنس ہم بنائیں کہ لوگوں کو ہم کیا اویئرنیس دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. یہ اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، ہمارے ملک میں یہ ڈیفیشینٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز اور ناظرین کے لیے لازمی کلیئر کیجیے گا کہ آپ کی چھاتی کے اندر ہر گلٹی کینسر نہیں ہو سکتی، کیونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. چھاتی کے اندر بہت ساری گلٹیاں ہوتی ہیں جو کہ مختلف قسموں کی بنتی ہیں. ان میں سے ایک ٹائپ جو ہے وہ پھر کینسر والی گلٹیاں آتی ہیں. اس میں ایج ریلیٹڈ ہوتی ہیں گلٹیاں جو ایک تھوڑا سا ینگر ایج میں بن رہی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جو تھوڑا سا ینگر ایج میں یعنی کہ 15 سے 20-25 سال کی عمر میں. پھر ایک ہوتا ہے جو تھوڑا سا انٹرمیڈیٹ ایج گروپ ہوتا ہے اس میں بن رہی ہوتی ہیں. اور پھر کینسر والی گلٹیاں آتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہر گلٹی بالکل کینسر والی نہیں ہوتی. اس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. کچھ چربی کی گلٹیاں ہوتی ہیں، بڑا کامنلی بن جاتی ہیں ینگ بچیوں میں. کبھی کبھار ایک ہوتی ہے، کبھی کبھار 2-3 بھی ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ جب ریپروڈکٹیو ایج جو ہمارا آپ کہہ لیں کہ 20 سے 40 سال کی عمر میں چھاتی کی ساخت میں جو ہے وہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ہر سائیکل کے ساتھ. تو اس کے اندر بھی کبھی کبھار اس طرح کی گلٹیاں بن جاتی ہیں پھر. اور اگین یہ کہ بہت ساری جو ہے وہ اس میں بنائن ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ گلٹی اگر بن گئی ہے تو اس کو بس اگنور نہیں کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اچھا ینگ ایج ہے تو شاید وہ نہ مطلب کینسر نہ ہو یا اس طرح. ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور آ کے چیک کرائیں اور جو ایک ٹیسٹ ہے خود آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے نا، بالکل ریلیکس ہو جائیں گے کہ آیا کوئی بیماری ہے یا ایک نارمل چیز ہے. تو آپ کو آگے لانگ ٹرم سروائیو نہیں کرنا پڑے گا.
اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے یہ جو ایک تو آپریٹ آپ نے کہا کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی اس طرح کے ٹریٹمنٹس آپ نے بتائے, کچھ جیسے ہر چیز میں ہم جدت دیکھ رہے ہیں, انوویشن دیکھ رہے ہیں, تو کیا اس کے علاج میں بھی کچھ انوویشنز آئی ہیں؟ ہاں جی, اس میں ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ پہلے جو اس کی سرجریز کی جاتی تھیں بڑے ایک یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک روتھلیس قسم کی سرجری ہوتی تھی, پوری کی پوری چھاتی, بہت سارا جو ہے وہ مسل کا حصہ, بغل کی گلٹیوں کو کیونکہ وہ نکالنا پڑتا ہے, تو وہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ ایک بڑا گندا سا ایک اسکار بنتا تھا پیشنٹ کی. وہ سرجری کی اٹ سیلف پیشنٹ کی ایک سائیکولوجیکل بہت بڑا پیشنٹ کو ٹراما ملتا تھا, اور یہ کہ جو ہے وہ ایک ویسے سرجری سے ریکور ہونا اور وہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی تھی. اب جو لیٹسٹ یہی ہے کہ جتنا جلدی یہ ڈائگنوز ہوتا ہے, ایون اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 پہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جتنا جو ہے وہ جلدی ہوگا اس میں یہی ہوتا ہے کہ گلٹی کا سائز چھوٹا ہے تو چھاتی کی ساخت کو بہت حد تک بچایا جا سکتا ہے. تو وہ لیٹسٹ جو اس میں جو طریقہ کار ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بریسٹ کنزرونگ سرجری اس کو کہا جاتا ہے, کہ چھاتی کو بچا کے جو آپ نے سرجری کرنی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گلٹی اور اس کے ارد گرد کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم ایک نکال دیتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ باقی کی چھاتی کی ساخت کو, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ سائیکولوجیکلی بڑا بہتر فیل کرتی ہیں. اس کے علاوہ ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرانا طریقہ کار میں یہ ہوتا تھا کہ بغل کے اندر سے بہت ساری گلٹیوں کو نکال دیا جاتا تھا, تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا تھا کہ بازو سوجنا اور اس کے اندر انفیکشن وغیرہ ہونا, یہ بڑا ایک سائیڈ افیکٹس میں آنا شروع ہو جاتا تھا. اب جو لیٹسٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں یہی ہے کہ بغل والے کو بغل سے گلٹیاں نکالنے کا ایک اسپیسیفک انہوں نے کرائٹیریاز بنا دیے ہیں کہ آپ جو ہے پہلے الٹرا ساؤنڈ کریں, پھر اس کے بعد سوئی والا ٹیسٹ ہو گیا, پھر اس کے بعد یہ کہ اس طرح سے مطلب وہ اس کی ایک بایوپسی لی جاتی ہے کہ اگر اس بایوپسی میں پازیٹیو آ گئی چیزیں گلٹی کے اندر, مطلب جو غدود نکالے ہیں اس کے اندر کینسر سیل پازیٹیو آئیں گے تو وہ بغل کے اندر سے صفائی کر دیں گے, ادروائز یہ کہ ادھر جانے کی پھر ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب سرجری ذرا لمٹ کر دی ہے انہوں نے, جس کے وجہ سے یہ کہ پیشنٹ کو سائیڈ افیکٹس بھی بڑے کم ہو رہے ہیں, اور یہ کہ پیشنٹ سائیکولوجیکلی سرجری کے بعد بڑا بہتر فیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ باقی لیٹسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو ڈائگنوز کرنے کے یا اس کو پریونٹ کرنے کے جینز کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے, کہ جس کو آپ مطلب جینیٹک ٹیسٹنگ کے ساتھ اس کو ارلی آپ جو ہے وہ ڈائگنوز کر لیں, یا رسک والے جو لوگ ہیں ان کو آپ ڈائگنوز کر سکیں. لیکن اسٹل یہ کہ اس میں کام چل رہا ہے, اور پاکستان میں کہ ابھی بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. بیسٹ انشاءاللہ. اچھا, کیا اس کا جو اسٹیج 1 یا 2 ہے, کیا اسٹارٹ اپ میں اس میں کوئی درد وغیرہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اور وہ 3 یا 4 تک پہنچ جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ ہاں جی, بہت ساری جو یہ چھاتی کی گلٹیاں ہیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ یہ درد کے بغیر ہی پریزنٹ کرتی ہے. یہ بھی ایک بڑی کامن مسکنسیپشن ہے کہ اچھا گلٹی اگر درد نہیں کر رہی تو یہ مسئلے والی نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ جو بہت ساری یہ کینسر والی جو گلٹیاں ہوتی ہیں یہ میجورٹی جو ہے وہ درد کے بغیر ہی پریزنٹ کرتی ہیں, اور یہی ہوتا ہے اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سال کے بعد پہ پہنچ جاتا ہے, 8 مہینے سے گلٹی بنی ہوئی ہے جی, سال کے بعد بنی ہوئی ہے, جب وہ فائنلی اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں نا کہ اچھا وہ بالکل یعنی کہ اسکن اب ان کو بڑا آبویس ایک ہو گیا ہے کہ بھئی اسکن اب اوپر سے ساتھ میں انوالو ہونا شروع ہو گئی ہے, بہت آبویس قسم کی جب چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر لوگ آتے ہیں کہ اچھا یہ اب 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی. حالانکہ اس میں یہی بات اگین جتنا اس بات پہ میرا خیال ہے کہ ایمفسائز ہم کریں اتنا کم ہے, کہ جتنا جلدی آپ ڈائگنوز کریں اتنا اچھے ریزلٹس ہیں. تو یہ کہ اگر آپ کو گلٹی فیل ہو رہی ہے, کوئی پرابلم لگ رہا ہے, آپ دیکھیں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہو گیا. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو کہ چھاتی کی سرطان سے محفوظ رہنے کے لیے ہم کون سے اقدامات کریں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ اویئرنیس کو بڑھائیں, اس بارے میں بات کریں. ذرا ہم نے تو بات کی, لیکن جو بھی لوگ ہیں اسپیشلی اکتوبر کا منتھ اسی وجہ سے یہ ایک پورا مہینہ جو ہے کیا جاتا ہے, اس کے لیے ایک مختص کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ اب ہم نے جو بات کی یہاں پہ جو سارے لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کے بات کریں, ٹھیک ہے, اپنی بہنوں کو بتائیں, اپنی بچیوں کو بتائیں, اپنے بڑوں کو بتائیں. میلز کی بہت امپورٹنس ہے اس بارے میں انوالو ہونے کی, کہ اپنے گھر کی فیمیل سے بات کریں اس بارے میں. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صبا علی چودھری صاحب, آپ نے وقت دیا. ڈیفینیٹلی ناظرین یہ ایسی بیماری ہے جو ہمیں اپنے تک دبا کے اس کو نہیں رکھنا چاہیے. آپ ڈسکس کریں اپنے گھر کے بڑوں سے, آپ اپنے ہسبینڈ سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, اپنے والدہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اپنے ڈاکٹر کی طرف جائیں, لیکن اس بیماری کو دبا کے نہ رکھیں, کیونکہ اگر یہ آخری سٹیج تک پہنچ گئی تو جیسے آج ہم نے ان ڈیٹیل بات کی کہ پھر آپ کے جو سروائیو کرنے کے چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اپنا خیال ہم نے خود رکھنا ہے. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग पे हम बात करेंगे और वर्ल्ड सुपर लाइट वेट ये एक कंपटीशन जिसको जीतने के लिए पुरअज़्म हैं जी हमारे स्टार, हमारे बॉक्सर। तो आज उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी जर्नी पे बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया, क्या उनकी स्टोरीज़ रही, और हम बात करते हैं हर्डल्स हर काम में हमें देखने को मिलती हैं, फेस करनी होती है। आपने कहीं भी सर्वाइव करना है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी गेम में हैं, इवन हमने अगर घर से ऑफिस तक आना है तो भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक मिलती है। इसी तरह हम जब बॉक्सिंग की बात करते हैं तो आपने दुनिया भर के खिलाड़ियों से आपका मुकाबला होता है, तो उसमें आपको काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। फिर आपकी एक मोटिवेशन होती है, तो वो किसको आप देख के मोटिवेट रहते हैं, तो इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ हैं जी हमारे बॉक्सर, हमारे स्टार शोएब खान। अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शोएब आपके वक्त का। शोएब हमें बताइए सबसे पहले कि आपको ये बॉक्सिंग का शौक ये कैसे आपको हुआ, कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई, ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। जी बॉक्सिंग का जर्नी जो मेरा स्टार्ट था बेसिकली, तो मैंने बॉक्सिंग क्वेटा से शुरू किया। बलूचिस्तान के जो शहर क्वेटा है वहाँ पे तकरीबन बचपन से बस वहाँ पे एक माहौल था, एक शौक है। इस वक्त भी मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में अगर टॉप लेवल की बॉक्सिंग खेली जाती है तो क्वेटा में खेली जाती है। क्वेटा जो लाइक मतलब एक बॉक्सिंग का मरकज है। तो वहाँ पे मतलब ऑल क्वेटा टूर्नामेंट मतलब इस तरह होता है लाइक जैसा मतलब यहाँ पे आप ऑल पाकिस्तान इवेंट करते हो। अगर हम लोग ऑल क्वेटा में गोल्ड हो जाते थे तो यकीन मानो मतलब हमें यकीन हो जाता था 100% के मतलब इंशाल्लाह हम लोग ऑल पाकिस्तान में भी गोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो कंपटीशन था वो बहुत टफ होता था। बहुत सख्त होता था। तो ऑल क्वेटा के बाद इसी तरह ऑल बलूचिस्तान, फिर इसी तरह इंटर यूनिवर्सिटी, फिर ऑल पाकिस्तान, फिर नेशनल तक अल्हम्दुलिल्लाह, अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अनडिफीटेड हूँ। तो ये सारे मतलब वहाँ पे जो उस्ताद ने मेरे साथ मेहनत की है उसकी रंग गया आज। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ओवरऑल कितने साल हो गए हैं आपको बॉक्सिंग में? जी मैडम, बॉक्सिंग में तकरीबन मेरे कम से कम कोई 15-16 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मतलब बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। बचपन से लाइक खेल रहा हूँ, 15-16 साल से मैं बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। ओके। जी हाँ, तो इस दौरान तकरीबन मैंने एमेच्योर बॉक्सिंग 120 प्लस फाइट में जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आज तक मैं अनडिफीटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा अभी इंशाल्लाह जो फाइट है अगेंस्ट इंडिया के साथ, जैसे कि आप सबको इल्म हो गया। जी जी बिल्कुल। तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि आपने कहा बचपन से आप बॉक्सिंग में हैं और माशाल्लाह से 15 साल से शायद का आपको अरसा हो गया बॉक्सिंग में। होता है ना, पेरेंट्स का एक डिफरेंट सपना होता है कि हमारा बेटा किसी और फील्ड में आगे बढ़े, तो क्या उनका भी कोई ऐसा सपना था, या जब उन्होंने आपको बॉक्सिंग में देखा, फिर आपके एक लगन पैशन को देखा, फिर आपके अचीवमेंट्स को देखा, तो उन्होंने सपोर्ट किया या अपनी ख्वाहिशात उन्होंने सामने रखी? नहीं मैडम, जैसे कि आपको पता है मतलब मेरा जो ताल्लुक है वो जेरी कबीले से, जेरी कास्ट से मेरा ताल्लुक है, जो मतलब बलूचिस्तान का एक नामवर मतलब कास्ट है। तो मेरे पूरे जेरी कबीले में मेरा कोई भी मतलब बॉक्सर नहीं है, कोई भी बॉक्सर नहीं पूरे जेरी कबीले में। अच्छा। तो जब मैंने ज्वाइन किया सारे फैमिली हैरान परेशान थी। उन्होंने कहा कि शोएब बॉक्सिंग, बाकी तक 35 से 36 गेम्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, और आपने इतना डेंजरस गेम चुना। यहाँ पे हम लोगों ने अपने आंखों से देखा कि बॉक्सिंग में लोग फौत भी होते हैं यहाँ पे, तो इतने जख्मी होते हैं, इतने डेंजरस गेम है। पहले स्टार्ट में मतलब मुश्किलात थी, वालिदैन को मतलब राजी करना। वालिदैन कहते नहीं वो किधर मतलब मानते हैं, उनका दिल किस तरह मानता है कि हमारा बेटा मतलब जख्मी हो, कहता है कि कोई और जख्मी हो मगर हमारा बेटा जीत लूज कोई भी नहीं मानते। फिर अपने वालिदैन के लिए तो मतलब एक अलग दिल होते हैं वालिदैन के, तो उनको मनाना मतलब कुछ मुश्किल था। फिर जब कुछ जीत गया, कुछ मतलब इस तरह की कंपटीशन आ गया दरमियान में कि मतलब ऑल पाकिस्तान में स्क्रीन में नजर आ गया, टीवी में नजर आ गया, तो फिर वालिदैन ने भी सपोर्ट करना शुरू किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आज अगर मुझे सपोर्ट करे तो मेरा वालिद साहब मुझे सपोर्ट करे, मेरे वालिदैन की दुआ है यहाँ तक मैं पहुंच जाऊं। बहुत खूब, जबरदस्त। तो ट्रेनिंग्स का क्या सिलसिला होता है, कहाँ से आपकी ये, क्योंकि प्रैक्टिस ट्रेनिंग तो वो चलती रहती है, तो ये ट्रेनिंग का जरा हमें बताइए। जी ट्रेनिंग में माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं जब पहले ट्रेनिंग करता था, ट्रेनिंग के भी सारा इंटरनेशनल लेवल पे जब मेरे पार्ट होती थी, क्योंकि मैं अभी तकरीबन कोई 13 साल 12 साल से इस्लामाबाद में रहता हूँ। तो मेरा जब भी कंपटीशन होता था, मेरा जब भी फाइट होता था, तो मैं 1 मंथ या 2 मंथ लास्ट जाता था ट्रेनिंग से पहले, फाइट से पहले क्वेटा। वहाँ पे फाइट ट्रेनिंग कैंप लगाता था वहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए स्पेरिंग पार्टनर भी होते थे वहाँ पे। मतलब मेरा जो उस्ताद थे वो भी उधर ही होता था, कुछ सलाउद्दीन बड़े जो था।
तो अब आजकल जब मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में अपना ट्रेनिंग कैंप लगाता हूँ तो एक मेरा ईरानी कोच है, कोच दाऊद नमीनी, वो यहाँ पे होता है मेरे साथ, और एक मेरा जो सीनियर बॉक्सर है नकीबुल्ला, जो कोयटा से ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान अब्डा टीम का बहुत अच्छा बॉक्सर है, उनको मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, अपने स्पेरिंग पार्टनर भी बनाता हूँ, उनके साथ मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, और जो कोच दाऊद नमीनी है वो मुझे अच्छा खासा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा बताइएगा कि आइंदा माह जो ये होने वाला एक बॉक्सिंग का एक इवेंट होने वाला है जिसमें वर्ल्ड सुपर लाइट वेट का हम सुन रहे हैं, ये तुर्किया में जो होने जा रहा है, इसके हवाले से बताइएगा, क्या इस किस्म के इवेंट में पहले भी आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं या ये फर्स्ट आपका इवेंट होगा इस तरह का? नहीं, सिर्फ मैंने पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इस टाइटल को क्वालिफाई मैंने किया है, और ये टाइटल खेलने में चाह रहा हूँ। मुझसे पहले आज तक इस टाइटल को किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, और पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस फाइट के लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं पाकिस्तान का टॉप नंबर 1 बॉक्सर हूँ सुपर लाइट वेट में, और वो इंडिया का टॉप नंबर 1 बॉक्सर है सुपर लाइट वेट में। हमारी फाइट जो इस तरह तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगी, तो 8 नवंबर को इंशाल्लाह हमारी फाइट है, एक बिग मेगा इवेंट है जिसमें मेन इवेंट हमारी होगी। इसमें तकरीबन कम से कम 30 से 35 कंट्रीज आएंगी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। मगर मेन इवेंट ये हो पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में जो पाकिस्तान और इंडिया के एक नाम चल रहे हैं। यस, एक मतलब हमारे एक रिवायती आदमी भी है, फिर हमारा अपोनेंट मतलब अगर बॉक्सिंग में हो तो बॉक्सिंग में हम लोग बाइक भी खातिर नहीं करते रिंग में, तो इंशाल्लाह अच्छा खेलूंगा और अपना मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। ये फाइट मैं अपनी जात के लिए नहीं खेल रहा हूँ, ये मुल्क पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। बेशक मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, मगर मैं पाकिस्तानी हूँ। वहाँ पे हम लोग पाकिस्तान के परचम के लिए खेलते हैं। आप लोग के तवसत से मैं अपने सीएम सरफराज मुफ्ती साहब जो हमारे बलूचिस्तान के सीएम है उनको मैं मैसेज देता हूँ कि सीएम साहब, जिस तरह आप माशाल्लाह बाकी प्लेयर को सपोर्ट करते हो, प्रमोट करते हो, हमें खुशी होती है, दिली खुशी होती है। इंशाल्लाह हमारे भी वर्ल्ड टाइटल फाइट है, तो ये भी आपकी नजरों में हो, आपके माइंड में हो इंशाल्लाह कि हम लोग फाइट खेलने जा रहे हैं। एक बलूचिस्तानी बच्चा, एक बलोच बच्चा जा रहे हैं इंडिया के साथ फाइट खेलने के लिए, अगेंस्ट इंडिया के साथ, तो एक बड़ी बात होती है। सीएम साहब को मैं आप लोगों की तवज्जो से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इस फाइट में हमें सपोर्ट करें, हमारे निगरानी करें। इंशाल्लाह जब हम लोग इंशाल्लाह जीत के आएंगे तभी मतलब हमें उसी तरह मतलब प्रमोट करें जिस तरह बाकी प्लेयर को ये लोग प्रमोट करते हैं इंशाल्लाह। ओवरऑल इस टाइटल को जीतने के लिए कितना पुरअज़्म है आप? क्योंकि आपने अभी बात की कि यहाँ पे 30+ कंट्रीज होंगी, फिर आपका जो मेन टाकरा है वो भारत को आप देख रहे हैं, तो चूंकि सबकी नज़रें आप पे होंगी और इंसान प्रेशर में भी होता है, पैनिक भी हो जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाता है, तो क्या इस वक्त क्या सिलसिला चल रहा है दिमाग में और कितने पुरअज़्म है इस सिचुएशन? असल में मैडम तकरीबन हमारी 3 मंथ से ट्रेनिंग कैंप चल रही है। अच्छा। इस दौरान हम लोग मतलब वेट भी कम करते हैं रोजाना, मतलब लाइक अगर हम लोग सुबह का नाश्ता करते हैं तो बहुत एहतियात करते हैं, रात के खाना खाते हैं तो बहुत एहतियात करते हैं, दोपहर के खाना तो हम लोग बिल्कुल खाते भी नहीं। तकरीबन कोई 12 साल 13 साल से मैंने तो दोपहर का खाना खाया नहीं, सिर्फ वेट की वजह से। अब हमारे जो मेन कंपटीशन है वो वेट से है, हमारे जो मेन कंपटीशन है वो अपने फिटनेस से, अपने तैयारी से। हम लोग वहाँ पे रिंग में जब जाएंगे तो रिंग का जो फाइट है वो बहुत ऐसी होगा अगर हम लोग ट्रेनिंग सख्त करेंगे, अगर हम लोग ट्रेनिंग से मुतमईन होंगे। अगर हमारी ट्रेनिंग कम होगी तो फिर वहाँ पे फाइट जो कुछ मुश्किल होती है। तो इंशाल्लाह मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है और इस फाइट के लिए मैंने काफी मेहनत की है, तैयारी की है माशाल्लाह। मेरे कोचेस भी मेरे साथ मुतमईन है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शोएब, हमें चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद हम मजीद जानते हैं आपके अज़्म के बारे में, आप कितना जो है वो पुरजोश हैं इस टाइटल को जीतने में। इस पे नाज़रीन मजीद बात करते हैं, लेकिन आफ्टर द ब्रेक साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये एक वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप यानी कि मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें हमारे बॉक्सर जो शोएब खान हैं वो बड़े पुरअज़्म हमें देखने को मिल रहे हैं। शोएब, आप हमारे साथ ही हैं, बताइएगा, हम बात कर रहे थे कि आप इस टाइटल को जीतने के लिए कितना पुरअज़्म हैं, क्योंकि 30+ कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। फिर जो मेन कंपटीशन या जिस पे लोगों की नज़रें हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान यानी कि जो एक मुकाबला होगा उस पे लोगों की ज़्यादा नज़रें हैं, तो ज़ाहिर है ये एक प्रेशर भी होता है। तो इस सारी सिचुएशन में आप कितना पुरअज़्म है और कौन आपको मोटिवेट कर रहा है? मोटिवेशन आपकी क्या है? जी हाँ, मोटिवेशन तो मेरा जो मोटिवेशन के टीचर है मेरे वालिद साहब हैं, क्योंकि वालिद साहब लाइक मतलब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब भी जिस टाइम भी हम लोग ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बाद जब वालिद साहब से मैं मिलता हूँ तो वालिद साहब काफी मतलब गाइड करते हैं हमें, बेटे कि आपने दिल से खेलना है, दिल और जान से खेलना है। ये सिर्फ बात की बात नहीं है, इस वक्त जो है तकरीबन 24-25 करोड़ आवाम की बात है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। आप इंडिया के साथ खेलने जा रहे हो तो आपके साथ पाकिस्तान के परचम है, तो आप पाकिस्तान के परचम वहाँ पे ले रहे हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इज्जत देगा और अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगी इंशाल्लाह। आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो तो एक बड़ी बात है। मतलब 25-24 करोड़ आवाम में एक लड़का जा रहे हैं, मतलब
76 साल 77 साल तारीख में पहली दफा मतलब यूबीओ वर्ल्ड टाइटल खेलने के लिए। तो इंशाल्लाह इस फाइट के लिए मैं पूरा दम इंशाल्लाह, और ये फाइट जीत कर इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम पूरी वर्ल्ड में रोशन करूंगा, अपना परचम पूरी दुनिया में ले रहा हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये अज़्म रहा तो डेफिनेटली आप ज़रूर जीतेंगे। प्रैक्टिस के दौरान डाइट आपकी क्या चल रही है आजकल? जी हमारी डाइट जो है मतलब मुख्तलिफ है मैडम। हमारे जो मतलब इस वक्त जो खुराक चल रही है ट्रेनिंग से तकरीबन 2 मंथ पहले हम लोग जो खुराक करते थे तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग कुछ परहेज करते हैं, कुछ मतलब उन चीजों से स्पाइसी जो मतलब इस तरह की चीजें जो स्टेमिना को खराब करती है उनको फिर हम लोग नहीं खाते। और हमारी जो डाइट प्लान होती है वो इस वक्त दुबई से आती है। हमारी जो सप्लीमेंट होते हैं, हमारे जो मिल्क शेक होते हैं वो हम लोग मतलब मॉर्निंग टाइम भी यूज करते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग इवनिंग टाइम भी हम लोग यूज करते हैं। तो काफी हमें एनर्जी भी देती है और नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए हमें काफी रिलैक्स भी करती है वो। सही। अच्छा, ये लाइट वेट बॉक्सिंग जो होने जा रही है ये इवेंट, इस बॉक्सिंग के टर्म्स कंडीशन असूल व ज़वाबित क्या हैं? असल में मैडम मेरा जो अपना खुद वेट है वो लाइट वेट है। लाइट वेट 61 केजी को कहा जाता है। इस वक्त मैं सुपर लाइट में खेल रहा हूँ क्योंकि इंडियन बॉक्सर की तरफ से ये चैलेंज हुआ था कि आप सुपर लाइट में मुझसे खेलना। मैं वेट आपके लिए कम नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं वेट कम करूंगा तो मेरा बॉडी में जो मतलब वीकनेस आ जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आपका चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है, मैं आपके साथ सुपर लाइट वेट में भी खेलूंगा ये टाइटल। तो सुपर लाइट वेट में हमारा वेट होगा तकरीबन फाइट से 30 घंटे पहले हम दोनों का वेट होगा, हम दोनों बॉक्सरों का। 30 घंटे के बाद फिर हमारी फाइट होगी। 30 घंटे के बाद फिर हमें फाइट से पहले हमारी वेट चेक नहीं करते ये लोग कि हमारा कितना वेट ज्यादा हो गया। मगर हम लोग जब इस टाइम मतलब डाइट प्लान करते हैं, कुछ मतलब अपना ख्याल रखते हैं, कुछ अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, जब हम लोग वेट दे देते हैं वेट के बाद फिर हमारे मेडिकल होते हैं उसमें ये लोग ये शो करते हैं कि खुदा ना खासा कोई नॉन इस तरह की कोई स्टेमिना के लिए, कुछ एनर्जी के लिए कोई इंजेक्शन या कोई चीज तो नहीं लगाई है, कोई इस तरह का डोप तो इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। तो मेडिकल के बाद फिर हमारा मतलब तकरीबन फाइट तक कोई मतलब वो नहीं होते। मगर हम लोग खुद अपना मतलब डाइट प्लान का ख्याल रखते हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग पानी की इस्तेमाल करें। अच्छा। क्योंकि जिसम में जो पानी की जरूरत ज्यादा अशद होती है। खुराक अगर हम लोग ज्यादा करेंगे तो खुराक इससे पेट के हद तक महदूद होती है, वहाँ पे पेट में पैदा नहीं देती है लास्ट टाइम। तो बस नॉर्मल जो मतलब खुराक होती है, साफ सुथरा खुराक होती है, हम लोग उसकी इस्तेमाल करते हैं। तो फाइट के बाद फिर हम लोग मतलब फ्री डाइट मतलब जो भी मतलब सामने आते हैं, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो रोस्ट हो। हम क्वेटा वाले तो आपको पता है रोस्ट के काफी शौकी होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप एक सेलेक्ट हो गए हैं, आप जाएंगी इस इवेंट के लिए, ड्यूरिंग इवेंट यानी कि जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पे भी कुछ आपकी प्रैक्टिसेस जो है वो चल रही होती है, उसमें आप दोबारा आपका वेट किया जाता है, तो अगर उसमें कोई कमी पेशी हो तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? मुश्किलात होती है या उसको वो कवर कर लेते हैं? जी बहुत मुश्किलात होती है। लास्ट टाइम वेट कम करना है, फिर आपका अपोनेंट आपके सामने खड़ा हो और आप उसके सामने वेट कम करें तो उनको अंदाजा होता है कि इसके जब वेट ज्यादा है तो ये मतलब बगैर ट्रेनिंग के आया है। हम लोग सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से जाते हैं और तकरीबन 1 kg या 1.5 kg हम लोग कम करके जाते हैं। अपने वजन से भी 1.5 kg कम करके जाते हैं। जब वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो उनके सामने हम लोग लाइक या बोतल पानी पीते हैं या कुछ खाते पीते हैं ताकि उनको ये असर हो कि ये बंदा ट्रेनिंग करके आया है। अगर हमारा खुदा न खास्ता वेट ज्यादा हो तकरीबन आधा kg या 1 kg वजन ज्यादा होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। वो भी हम लोग रास्ते में अगर कुछ खुराक करते हैं या किसी एयरपोर्ट में कुछ खाते हैं तो उसकी वजह से वजन ज्यादा हो जाती है। तो फिर हमारे साथ जो पैराशूट होती है, जो ओरिजिनल पैराशूट होती है जिससे वजन कम होती है, फिर हम लोग वो पहनकर स्कीपिंग रोप करते हैं तो हम लोग 1 घंटे में अपना वजन कम करते हैं। हमें वैसे 3 घंटे का टाइम देता है, 3 घंटे का टाइम देता है कि आप अपने 3 घंटे में वजन बराबर करके आ जाओ। 3 घंटे का टाइम दिया जाता है कि वजन बराबर करके आया जाए। अच्छा, इस बॉक्सिंग के असूल यानी कि रिंग में उतरने के बाद इसके टर्म्स कंडीशन है, कितने राउंड्स होंगे, क्या इसकी डिटेल है? जी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है मैडम। ये 12 राउंड की फाइट होगी इंशाल्लाह। 12 राउंड मतलब लाइक हर राउंड जो है 3 मिनट का होगा। फिर हर राउंड के बाद 1 मिनट रेस्ट है। तकरीबन ये टोटल फाइट 50 मिनट 48 मिनट की बनती है। तो इसमें ये रूल होगा कि मतलब जो भी पंचेस करेगा तमाम चारों तरफ जो रेफरी जजेस बैठे होते हैं वो स्कोरिंग करते हैं दोनों की। मतलब जो भी ज्यादा पंचिंग करते हैं ज्यादातर फेस पे होता है या फ्रंट साइड पे होता है। तो इसमें पोल को अलाउड नहीं करते, जो पोल करते हैं तो उसको पॉइंट काटते हैं। अगर कोई इस तरह का मतलब कोई पंच ज्यादा जोर से लग जाए तो अगले को काउंटिंग देते हैं, एक को मौका देते हैं कि आप मतलब इस पंच को जो बर्दाश्त है आप करो। तकरीबन 8 तक काउंटिंग होती है। 8 के बाद फिर इन्होंने मतलब अगर बॉक्सर रेडी हो तो फिर ये लोग फाइट फिर रेडी शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
तो एक बहुत डिसिप्लिन की गेम है बॉक्सिंग, एक बहुत अच्छे रूल की गेम है। पूरी वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए तो मतलब बॉक्सिंग में बहुत बड़ा पैसा भी है। खैर हम लोग तो पैसों के लिए नहीं खेल रहे, हम लोग पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब हमारे साथ पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्स हैं, मतलब उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त जो मेरे साथ मेरा स्पॉन्सर है, चाहे वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो GDCL हो, चाहे वो PSO, चाहे वो J7 मल्टी B70 इस्लामाबाद के जो सेक्टर है वो। ठीक है। तो सब ने मुझे काफी सपोर्ट किया, प्रमोट किया। लास्ट टाइम हमारी जो वीजा की प्रॉब्लम थी, मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जो चेयरमैन है राना मशहूद अहमद साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ वीजा में हेल्प किया और हमें वीजा वक्तन मिला। तो ये बड़ी एक मतलब मेंटली इंसान रिलैक्स हो जाता है। सही। तो इसमें इंजरी के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं कि अपने आप को कवर कर बहुत ज्यादा होते हैं मैडम। अच्छा शेब, हमें ब्रेक लेनी है। शेब, हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग की एक है, ये गेम है और फिर सुपर लाइट वेट ये इवेंट होने जा रहा है, तो इसमें डेफिनेटली रिस्क भी होता है। तो नाज़रीन इस पे हम जानते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग शिप होने जा रही है और इसके लिए हमारे बॉक्सर शुएब खान पर अज़्म है। शुएब, हम आपसे बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग गेम कुछ इंजरी का खदशा होता है इसमें? जी जी मैडम, बिल्कुल गेम इंजरी का खर्चा होता है, क्योंकि वहाँ पे जब मतलब मैं फाइट खेलता हूँ या बॉक्सर फाइट खेलता है तो हम दोनों का मतलब लाइक एक्सीडेंट पंच होती है, तो पंचेस भी मतलब वहाँ पे बहुत अजीब सी लगती है इंसान को। लाइक मतलब हम लोग वेट कम करते हैं तो हमारा जो स्किन है, हमारा जो कवर है, ये बिल्कुल नरम सा होता है। जिनका वेट ज्यादा होता है उसके जिस्म में कुछ गोश्त होता है तो उसको मतलब कटने की कोई वो नहीं होती, कट नहीं आती बहुत जल्दी। जिनका मतलब डायरेक्ट स्किन के बाद जो डायरेक्ट मतलब उसका हड्डी हो, तो जाहिर सी बात है अगर ऊपर से पावर पंच भी लग जाए तो मतलब ये हड्डी और पंच के दरमियान जो स्किन जो आता है ये पट जाता है, कट आ जाती है इसमें। तो इसके बाद अगर वो डॉक्टर साथ में मतलब मेडिकल सारी बैठी होती है, मेडिकल टीम, डॉक्टर वो उठ जाते हैं, वो देखते हैं अगर वो खून मतलब वो ब्लड अगर कंट्रोल हो रहा था तो ठीक है, वो कहता है कि फाइट चलाओ। अगर वो नहीं कंट्रोल हो रहा था, बहुत ज्यादा आ रही है मतलब रग उसमें था आसपास, तो फिर वो लोग फाइट को भी खत्म करते हैं। तो ये फाइट हाथ से निकल जाती है। इतना मेहनत मतलब इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा ख्वाब, ये सब कुछ रह जाते हैं। बस अल्लाह पाक हमें मतलब इज्जत दे इस फाइट में और जीत हमें नसीब करें। आमीन आमीन, बिल्कुल अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसमें फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटली तौर पे एक बॉक्सर जो है उसको तैयार क्यों किया जाता है, उसकी तैयारी कितनी ज़रूरी हो जाती है कि मेंटली तौर पे भी वो प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो, एक्टिव हो? बहुत ज्यादा जरूरी होती है मैडम। इस वक्त जो मेरा ईरान का कोच है वो सिर्फ मेरे मेंटली मतलब मुझे तैयार कर रहे हैं। बॉक्सिंग जो है सारा माइंड की गेम है। ये ना कोई पावर की गेम है, ना कोई ताकत की गेम है, ना कोई मतलब चालाकी की गेम है। ये सारी माइंड की गेम है। जो भी बॉक्सर मतलब लाइक माइंड से तेज होगा तो बॉक्सर बहुत अच्छा खेल पाएगा। वो मोहम्मद अली के लिए जिसे किंग ऑफ द रिंग कहा जाता था, वो भी यही कहता था कि हार जीत गेम की हिस्सा है, मगर फाइट हम लोग इस तरह से कहते हैं, इस तरीके से कहते हैं जिस तरह हम लोगों ने माइंड में पहले से सेव किया होता है। लाइक अगर मैं रिंग में जा रहा हूँ, मुझे एक पावरफुल पंचर लग रही है या मेरा कट आ रही है, तो मैं ये सोचूंगा कि ये तो मेरे साथ ट्रेनिंग में भी हुआ था ये हादसा। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब भी मैं ये बर्दाश्त करके आया था। तो अब मैंने हिम्मत नहीं हारी नहीं है, मैंने मतलब मैं जीत के लिए मतलब मैं आया इस रिंग में, और मेरा ये ख्वाब था, मेरा ये सोच था, मतलब सारे वो जो पुरानी यादें वो हम लोग जमा करके उस मौके के बाद फिर हम लोग अगेन मतलब खेलते हैं। अपने आप को मतलब एक खुद हौसला देते हैं। लाइक पीछे जो हमारी कोचेज होती है वो हमें यही गाइडेंस देते हैं कि शुएब माशाल्लाह आपने इतना मेहनत किया था और आज आप इस मकाम पे खड़े हो, तो अल्लाह पाक ने आपको इसके काबिल बनाया इसलिए कि आप इस मौकों का बर्दाश्त किया है। आप जाओ खेलो मजीद, मतलब अपने लिए मतलब आप अच्छा खेलो। तो हम लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि मतलब हम लोग इससे आदी होते हैं मैडम। सही। जी जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक सुपर लाइट वेट फाइटर जो है वो अपने आप को रिंग में जाने से पहले या रिंग में जाने के बाद वो थ्रू आउट द गेम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखता है? यही हमारी मोटिवेशन होती है। लाइक मतलब हमारे साथ जो हमारे कोचेज होते हैं आसपास, मतलब तकरीबन 30 घंटे जब हमारी वेट होती है तो वेट के बाद 30 घंटे हमारे साथ हमारे कोचेज होते हैं, चाहे वो हमारे रेस्ट में हो, चाहे वो हमारी नींद में हो, चाहे मतलब वो हमारे मतलब कमिंग जो हमारी फाइट आ रही है कल उसके हवाले से हो, मतलब हमारे तमाम जो माइंड मतलब रिलैक्सेशन है, मतलब माइंड की जो मतलब गेम है सब वो हम लोग साथ खेलते हैं। कोच मतलब हमें ये हौसला अफजाई देते हैं, हमें तसल्ली देते हैं इंशाल्लाह कि आप लोग जीत जाओगे, आप रेस्ट करो। रेस्ट से एनर्जी मिलती है इस वक्त। तो वेट के बाद हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग मतलब आउटडोर ना चला जाए, मतलब हम लोग रूम में रेस्ट करते हैं। फिर फाइट तक हम लोग मतलब कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग रेस्ट करें। बस फाइट से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले हमारे एक वार्म अप होती है फाइट के लिए।
तो वार्म अप के बाद बस फाइट होती है, फाइट के बाद फिर हम लोग आजाद होते हैं, लाइक मतलब कोच के साथ भी जहाँ भी घूमना फिरना हो तो फिर कोई मसला नहीं है। ओके। अच्छा शोएब, ये बताइएगा कि बॉक्सिंग रिंग में एक लम्हे की जो गलती है वो किस तरह पूरे फाइट का जो नतीजा है वो बदल सकती है? बहुत बदलता है। एक लम्हे की जो गलती है, लाइक मतलब एक सेकंड का कोई भरोसा नहीं है। 12 राउंड की फाइट होती है जिसमें 48 मिनट होते हैं। अगर 47 मिनट में फाइट जीतता हूँ, जी। लास्ट 1 मिनट में भी अगर मैं जरा सा मतलब कुछ मतलब कमजोरी दिखा हो या मतलब मुझसे कोई गलती हो जाए, हाँ। तो वो लास्ट मिनट भी खुदा ना खास्ता मैं नॉकआउट भी हो सकता हूँ, मेरे हाथ से फाइट निकल जाएगी। तो बार बार मतलब अच्छे अच्छे बॉक्सर जो वर्ल्ड चैंपियन हुए मतलब गुजरे हैं, हाँ। उनके साथ जरा सी गलती होती है तो मतलब वो लोग पूरा फाइट हार जाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल मतलब सीरियस होते हैं इस फाइट में, और सारा माइंड मतलब हम लोगों ने फाइट की तरफ तवज्जो दिया होता है। मतलब इस वक्त हम लोग किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ मेरा सामने मेरा अपोनेंट है और मेरा बातें जो मैं सुन रहा हूँ वो कोच है। हालांकि वहाँ पे जो क्राउड होते हैं वो शौकीन होते हैं, लाइक 5000 होती है वो शौकीन, मतलब बहुत रश होते हैं, 5000 10,000 लोग आए होते हैं देखने के लिए। मगर 10,000 लोगों की आवाजों में जो सिर्फ एक कोच की आवाज में सुनता हूँ, क्योंकि कोच की आवाज से मैं आती हूँ, मेरे कान आती हुई उन 10,000 लोगों की आवाज में सिर्फ एक कोच की आवाज सुनाई दे रही होती जी है। हाँ। और जबरदस्त। कोच है वो बहुत रिंग के करीब भी होता है, जो मेरा उस्ताद होता है वो रिंग के बहुत करीब बैठा होता है, वो कॉर्नर में बिल्कुल। अच्छा, वो साथ साथ जी यानी कि गाइड करते रहते हैं। जी जी हाँ, साथ साथ गाइड करते हैं कि शोएब आप फुटवर्क करो इस वक्त, मतलब वो आपके भी मतलब आ रहे हैं, शोएब आप जाओ, उसको पंच लग गया, वो बिल्कुल नॉकआउट ही होने के नजदीक है। इस तरह मतलब उनकी सारे मतलब गाइडेंस हमारे साथ होती है। 12 के 12 राउंड मतलब वो लोग हमें गाइड करते हैं। बहुत खूब। अच्छा शोएब, मुझे बताइएगा कि एक सुपर लाइट वेट बॉक्सर जो है, यानी कि एक फाइटर जो है, उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज आप क्या समझते हैं कि क्या होता है? कि उसकी टेक्निक्स यानी कि उसकी महारत है, उसमें बर्दाश्त है, या उसमें एक यानी कि उसकी जो स्ट्रैटेजीज है वो बड़ी कमाल की है? क्या चीज़ समझते हैं उसको कामयाब बनाती है? मेरा खुद अपना जो मतलब मैं अपनी कामयाबी को मैंने देखा है मैडम, लाइक मतलब मेरे साथ तो वालिदैन की दुआ है हर वक्त, उस्तादों की दुआ है, तो अल्लाह पाक ने मुझे हर मकाम पे हर जगह में अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, कामयाबी दी है। वैसे मतलब ट्रेनिंग मस्ट है, ट्रेनिंग जी। मतलब लाजमी है। अगर एक जगह में मतलब लाइक मैं जा रहा हूँ, जी। वहाँ पे स्टेमिना की गेम है, हार्ड वर्क है, मतलब वहाँ पे पंचेस लगते हैं। तो इसलिए आज अगर हम लोग मतलब यूपी ओवल टाइटल के रहे, तो हम लोग चैंपियन बनकर मतलब इस जगह तक है। अगर ये गेम आसान होता हाँ। तो आज मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ कि मतलब पीएमएल नून से या पीपल पार्टी से या पीटीआई से या कोई और इस तरह की पार्टी से कोई अच्छा मतलब एमपीआई है, मैंने आज मेरी जगह लड़ने जाता। हाँ। क्योंकि उनको भी पता है कि ये ट्रेनिंग की गेम, ये मेहनत की गेम है, इसमें जो है मतलब कुछ खून मतलब बहाएंगे आप, इसमें जी। मतलब लोग पसीने के साथ साथ खून भी बहाते हैं। तो एक हाँ। मुश्किल वर्क होती है, मुश्किल हार्ड फाइट होती है। हाँ। तो इसके लिए जाहिर बात है मतलब हम लोग मतलब माइंड भी अपना सेट करते हैं और ट्रेनिंग भी इतना हार्ड करते हैं, इतना हार्ड करते हैं, लाइक मतलब अभी आज मैं सुबह मॉर्निंग जो मेरा ट्रेनिंग सेशन हुई है, हाँ। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे मैंने रनिंग किया सिर्फ। ओ। तो हमारे तकरीबन 18 किलोमीटर 17 किलोमीटर रनिंग बनती है। तो इसी तरह फिर इवनिंग टाइम हमारे 2 घंटे 3 घंटे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, जिसमें हमारा स्पेरिंग पार्टनर होता है, लाइक मतलब हम लोग रोज फाइट करते हैं। अपने एक स्पेरिंग ठीक है। पार्टनर जो हम लोगों ने बुलाया नकीबुल्ला, पाकिस्तान वापडा से जिसके ताल्लुक हैं, उनके साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ इस वक्त। तो अपने आप को फिट करके फिर हम लोग जाते हैं, तो वहाँ भी फिर कोई प्रेशराइज नहीं होती है इंसान पे। सही। अच्छा शोएब, एक फाइटर के लिए अपनी क्लास को बरकरार रखना मुश्किल होता है या टाइटल जीतना? दोनों में से किसको जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है? क्लास को बरकरार रखना मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब फाइट में जो है आप जब क्लास में मतलब आप डिसिप्लिन का ख्याल रखोगे, आप ट्रेनिंग का ख्याल रखोगे, तो वही चीजें आप फिर फाइट में ऑटोमेटिकली आपकी माइंड में आ जाती है और आप वो कर पाओगे। तो हम लोग क्लास में लाइक मतलब एक तो डिसिप्लिन बहुत होती है, दूसरी बात मतलब कोच के साथ लास्ट 2 मंथ में जब हमारी फाइट होती है, इस वक्त हम लोग बहुत सीरियस होते हैं। ठीक है। ना कोच को कोई दिल होता है कि मतलब शोएब आपसे कोई मतलब मजाक करो। हाँ, लाइक अगर हम लोग के साथ मजाक करते हैं वो इसलिए कोच कहते हैं कि मतलब शोएब को मैं एनर्जी दे दूं, क्योंकि अगर मैं थक गया हूँ, मैं मजीद ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ, मैंने कोच को मतलब मेरा बॉडी ने कोच को जवाब दे के बस मजीद ठीक। मैं नहीं अच्छा कर सकता शोएब, हूँ। आप तो हमारे आगे से फिर कोच नाजरीन हमारे को साथ एक इस तरह का फन करता है ताकि हम लोग 10 मिनट के लिए मजीद तैयार हो जाएं। हमारे नाजरीन को पैगाम क्या देना चाहेंगे, खासकर उन फाइटर्स को जो मोस्ट ऑफ द टाइम डिसिप्लिन नहीं रहते या कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले पाकिस्तानियों को मैं यही पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइट है। आप लोगों ने जिस तरह मतलब पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच आप लोग जोश और खरोश से देखते हैं, इस तरह की ये फाइट भी आप लोग जोश और खरोश से देखो और मेरे लिए दुआएं करो कि अल्लाह पाक मुझे इज्जत दे और पाकिस्तान को इज्जत दे। बाकी जो स्पोर्ट्समैन है इंशाल्लाह आप लोग हिम्मत मत हारो, सब कुछ करने वाला था जो है अल्लाह पाक है। आप लोगों को अल्लाह पाक ने एक वक्त एक टाइम लिखा होता है, एक टाइम आप लोगों का मुकर्रर होता है। कभी भी आप लोग मायूस मत हो जाओ। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि हम लोग जल्दी मायूस होते हैं।
اور یہ جب کوئی انسان اللہ سے مایوس ہوتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے بالکل. اللہ بہت ناراض ہوتا ہے اس سے. تو ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ سب کچھ کرنے والا ذات جو ہے اللہ ہے, اور ہم لوگ بھی اللہ تھینک پہ یو بھروسہ سو ہے مچ انشاءاللہ. شعیب, تھینک یو سو مچ. ہماری دعائیں سچ سویرا کی ٹیم کی, سچ ٹی وی کے مینجمنٹ کی بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. آپ پر عزم رہیں, یہ ٹائٹل جو ہے وہ جیت کر آئیں, پاکستان کا نام آپ انٹرنیشنلی روشن کر کے آئیں. بیسٹ وشز. ناظرین بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا یہ آخری ٹاپک بہت ہی اہم ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں کی اور استاد کی. استاد کی بات کرتے ہیں, قوم کا ہمار ہے, کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور ایک استاد کی اگر ہم بات کریں تو یہ صرف کتابیں جو ہیں وہ نہیں پڑھاتا. ایک کتاب کو پڑھانا ہی استاد کا کام نہیں ہوتا, بلکہ استاد ایک نسل تیار کرتا ہے. تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ہی ہمارے استاد جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس روم میں استاد آتا ہے, اپنے جو سلیبس ہے وہ کور کرواتا ہے اور چلا جاتا ہے. بچے کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. بچے کی جو دل تک رسائی ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہے یا کہیں گم ہو گئی ہے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ تعلیم صرف رٹنے رٹانے کا نام نہیں ہے, یہ ایک تعلق ہے, ایک سمجھ بوجھ ہے, ایک احساس کا سفر ہے. تو اس سفر کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں, اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے ٹیچر جو ہے وہ بچے کو پڑھیں, اس کے بعد اس کو پڑھائیں. تو اس پہ بات کریں گے, اور اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ ہیں جی. پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آج کے دور میں کیا ایک استاد جو ہے وہ بچے کو پڑھ رہا ہے, بچے کو سمجھ رہا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو پڑھانے کی کوشش کرے؟ جی, ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور سچ ٹیلی ویژن کا یعنی یہ آپ لوگوں کی بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے. بہت شکریہ. جو امپورٹنٹ ایجوکیشنل ایشوز ہیں آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام کے جو پروڈیوسر ہیں یاسر نقوی صاحب, یعنی ان کا بھی شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی ایک مسلسل آپ کو ڈیٹیریشن نظر آ رہی ہے, ڈکلائن نظر آ رہی ہے مختلف شعبوں میں. جی, یعنی اگر آپ کوئی پچھلی کوئی 2-3 دہائیوں سے آپ دیکھیں تو آپ کو جتنی بھی شعبے ہیں اس میں یعنی آپ کو ایک ڈکلائن اور زوال کی صورت نظر آ رہی ہے. تو تدریس کا جو شعبہ ہے وہ بھی کہہ لیجئے کہ اس کی وہ صورت نہیں رہی. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں طالب علم تھا, میرا بنیادی تعلق پشاور سے ہے, تو ہمارے جو استاد تھے پرائمری میں, وہ یعنی ٹیچنگ جو ہے ایک بالکل سیلف لیس پروفیشن ہے. بالکل ایسے. اس میں اگر آپ یعنی جو دنیا داری کی باتیں اگر سوچیں گے کریں گے تو وہ آپ پھر اس پروفیشن کے لیے نہیں ہیں. تو وہ یعنی دیکھیے کس قدر زوال کی صورت ہے کہ وہ استاد بیٹھ کے تو ہمارے لیے قلم بنا رہے ہوتے تھے, پھر ہم وہ تختی لکھتے تھے. اب آج دیکھ لیجئے کہ یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لکھ نہیں پا رہے, ان کا املا یعنی املا ان کی کمزور ہو چکی ہے, ٹائپنگ پہ آ گئے ہیں. اب یہ جو آئی ٹی نے اور اے آئی نے جو نقصان پہنچائے ہیں, دیکھیے اب یعنی جو ایک مشرق کی ایک بہت بڑی لیگیسی تھی, جو ہمارا فن خطاطی تھا, جس میں ایران یعنی سر فہرست تھا, اور بھی یہاں ایون سب کنٹیننٹ میں بھی, اب وہ یعنی خطاط آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. تو استاد کی یعنی کمٹمنٹ وہ نہیں رہی, کیونکہ ظاہر ہے ایک میٹیریلزم آپ کو ہر شعبے میں نظر آ رہا ہے. یعنی استاد بھی چاہ رہا ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, ہاں, اور وہ پھر وہ صورت رہی نہیں ہے. جی صحیح. تو ایک استاد کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے بچے کو سمجھے؟ دیکھیے جب تک یعنی جو وہ بچے جو آپ کے یعنی آپ کے بچے ہیں, یعنی بلڈ ریلیشن ہے, یعنی آپ کے سگی اولاد ہے, وہ تو ایک طرح سے اور طرح کا رشتہ ہے. استاد کو تو روحانی باپ کہا جاتا ہے نا. وہ یعنی ایک طرح سے جب تک اگر وہ اسپریچول بانڈیج آپ کا یعنی کریٹ ہی نہیں کر پا رہے, آپ بچے کو اون نہیں کرتے, آپ ان کے ساتھ. اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بنا یعنی ڈسکس کیے پوچھے ہم بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, یا وہ ہاں آپ ذرا معلوم تو کریں کہ اس کے یعنی فیملی پرابلمز کیا ہیں, سوشل ایشوز کیا ہیں, آیا کوئی فائنینشیل ایشوز سے تو بچہ نہیں گزر رہا. تو جب تک آپ یعنی ایک اونرشپ آپ کے ہاں نہیں ہوگی, آپ تدریس کا عمل بہت ہی یعنی نازک عمل ہے. میں یعنی ایک مختصر سا واقعہ آپ سے شیئر کروں کہ
यहाँ फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एक डायरेक्टर जनरल साहब थे, ब्रिगेडियर मकसूद उल हसन। तो वो एक एजुकेशनल ट्रिप पे यानी कोरिया चले गए। तो कोरिया में मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वो विज़िट कर रहे थे। ठीक है। तो एक प्राइमरी स्कूल का उन्होंने विज़िट किया और वहाँ पर जो टीचर थे उनसे पूछा कि यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं PhD हूँ ये चाइल्ड एजुकेशन में और चाइल्ड साइकोलॉजी में। ठीक है। तो ब्रिगेडियर साहब ने उनसे कहा, ज़ाहिर है जो हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट है कि अगर स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में, तो उसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं, मैं स्पेसिफाइड ये मेरी वो है। यानी कोरिया में अब भी जो प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके लिए PhD होना ज़रूरी है, ताकि आप बच्चे की जो साइकी है उसको देख सकें, उसको समझ सकें। यहाँ पर यानी मुआशरे का वो नौजवान, वो फ़र्द जो किसी लायक नहीं रहता, हम उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में यानी पोस्ट कर देते हैं। यानी आप देखिए, यानी लेट सपोज आप माशाल्लाह एक एंकर हैं, तो ये जो कैरियर आपका बना है तो ये यानी ज़ाहिर है तदरीस के अमल से और तालीम के अमल से बना है ना। असातिज़ा ने आपको टीच किया, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की। ये जब तक यानी ये होगा नहीं, ये प्रोसेस, अभी किस कदर यानी शख्सियत की तश्कील और तामीर किस कदर इम्पॉर्टेंट काम है। अब अगर ये आप उन लोगों के हवाले कर दें जो यानी नहीं होंगे, सचमुच मेहमारान कौम नहीं होंगे, तो फिर तो यानी कौम का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या इस वक्त हमारे स्कूलों के अंदर हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें बच्चों को नफ्सियात को समझने की तरबियत दी जा रही है? क्योंकि अब मुझे जो लगता है कि अब मेरे सामने अगर कोई बात कर रहा है, रो रहा है, किसी भी उसकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बच्चा उसके एक्सप्रेशन, उसके नफ्सियात को नहीं समझ पा रहा। ये ट्रेनिंग मुझे लगता है कि हमारे बच्चों में मिस हो रही है। अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, आपने अपनी एग्जांपल्स शेयर की, जब आप स्कूल जाते थे, मैं अपनी बात करूं तो लिटरली हमें ये सिखाया जाता था और हम समझ भी जाते थे। और अब देखिए वो सिचुएशन सामने है कि हमारे सामने कोई बच्चा होगा, बड़ा होगा, तो हम उसकी साइकी को समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं। लेकिन आज के बच्चों में ये चीज़ मिस क्यों हो रही है? क्या उस्ताद उनको सिखा? असल में इसकी ना वजूहात कुछ और भी हैं। यानी मैं ये समझ रहा हूँ एक उस्ताद की हैसियत से और एक तालिब इल्म की हैसियत से कि एजुकेशन यानी रियासत की प्रायोरिटीज़ में जो लीस्ट प्रायोरिटी है ना, वो रही है। अब आप देख लीजिए जो सरकारी इदारे हैं उसमें स्कूल हों, कॉलेजेस हों, उसमें यानी जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो यानी एक ऐसा नंबर है कि उस्ताद उनके नाम तक याद नहीं, सेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। जब आप क्लास में 50 या 60 या 70 बच्चा बैठा होगा आपके सामने, तो आप उसके साथ जो एक यानी 1 to 1 या इंडिविजुअल जो एक ताल्लुक़ होता है वो कैसे यानी डेवलप करेंगे। मैं एक दफ़ा यानी ये जो हमारे नौजवान हैं अली मोइन नवाजिश, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कोई गालिबन 22 A स्टार्स उन्होंने लिए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि यानी एक आइडियल, एक जो परफेक्ट जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि 20 स्टूडेंट से ज़्यादा तादाद ना हो। अब आप इस्लामाबाद में यानी ये जो कैपिटल है, जो एक तरह से रोल मॉडल है पूरे पाकिस्तान के लिए, आप यहाँ पर FDE के अंडर तकरीबन कोई 450 के करीब स्कूल और कॉलेज हैं। आप वहाँ जाके यानी सर्वे कर लीजिए सच टेलीविज़न के ज़रिए से, एक एक क्लास में यानी 50-50, 60-60, 70-70 यानी स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो आप यानी देखिए, आपको चाहिए कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, उसको वो करें, आप नई बिल्डिंग्स बनाएं, नए यानी टीचर हायर करें। आप तकरीबन कोई जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, कोई 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, यानी यहाँ मतलब, तो इस तरह की चीज़ें, तालीम हमारी तरजीहात में नहीं है उस तरह। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम देखें कि बच्चा क्लास में खामोश है, क्योंकि मुझे अपना वो टाइम याद आता है, अगर हम खामोश होते थे तो टीचर हमसे पूछती थी कि क्या वजह है, क्या बात है, क्यों इतने खामोश हैं। अब अगर बच्चा क्लास में खामोश होता है तो टीचर को कोई परवाह नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में अब उस्ताद का और बच्चे का जो ताल्लुक़ है वो कितना ज़रूरी है, और ये ताल्लुक़ जो है ये तालीम के मयार को कितना बेहतर कर सकता है? बहुत अहम सवाल यानी आप यानी पूछ रही हैं। देखिए, यानी जो पेरेंट्स हैं वो तो बेचारे यानी जो एक कारोबार हयात है उसमें उलझे रहते हैं। बच्चों के जो नफ्सियाती मसाइल हैं, उस्ताद की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है, स्कूल की बुनियादी या कॉलेज की बनती है। अब जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि यानी आज का जो उस्ताद है वो लेट सपोज अगर कोई बच्चा डिप्रेस्ड है और वो बात नहीं कर रहा है, कोई भी उसका इशू है, तो वो यानी
وہ اس کی ترجیحات میں نہیں ہے. وہ آئیں گے, وہ 40-45 منٹ کا اپنا پیریڈ لیں گے. جو بچہ بات نہیں کر رہا, دیکھیے اس حوالے سے جو عامر خان کی مووی ہے تارے زمین پہ, اب وہ جو ایک بچہ ہے چھوٹا جو ڈپریسڈ ہے, جو یعنی وہ نہیں کر رہا, وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. جب دیکھیے یعنی کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ اپنا حال دل کیوں شیئر کرے گا؟ اس وقت شیئر کرے گا جب آپ اس کا ایک اعتماد تو سب سے پہلے یعنی حاصل کریں گی نا. جب آپ نے بچے کا اعتماد ہی حاصل نہیں کیا تو وہ کیسے یعنی آپ سے وہ دل کی باتیں یعنی اپنا جو دکھ ہے, جو ڈپریشن ہے, وہ کیسے شیئر کرے گا؟ تو والدین کے پاس بھی یہ میرے خیال میں ایک کلاسیکل کیس ہے جو تارے زمین, یعنی وہ بچہ تو یعنی کچھ اور اس کے مسائل ہیں, لیکن اس طرح کے مسائل اور بھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یعنی آپ ریڈ نہیں کر پا رہے یا رائٹ نہیں کر پا رہے. یعنی ڈپریشن کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. استاد کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں. اصولاً اس کو چاہیے کہ یعنی دیکھے یہ نہیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ بجٹ کیا دے رہے ہو, آپ کی ترجیحات میں یعنی ایجوکیشن ہے بھی یا نہیں. یعنی پچھلے 78 برسوں میں تعلیم کا بجٹ 3% سے کبھی زیادہ نہیں ہوا, الٹا کم ہوا. اچھا دیکھیے سب سے آسان کٹ, ابھی یعنی یونیورسٹیاں پاکستان کی اس وقت زبوں حالی کا شکار ہیں مالی طور پر, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو ان کا جو فنڈ ہے اس پہ ایک کٹ لگا دیا. اب وہ یعنی فائنینشیل ایڈ جو EHEC پرووائڈ کیا کرتی تھی یونیورسٹیوں کو, پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ, اب وہ EHEC چونکہ ان کو پرووائڈ نہیں کر رہی, تو آپ یقین کریں جو ہماری وہ یونیورسٹیاں جو انٹرنیشنل رینکنگ میں آ رہی تھیں, مثلاً قائد اعظم یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی جو ہے فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے. تو آپ یعنی پھر وہی بات یعنی آ جاتی ہے کہ محسوس یوں ہو رہا ہے کہ تعلیم ہماری ترجیح نہیں ہے. نہیں رہی ہے نا. اب دیکھیں ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں ہے, ان کو اپنی ترجیحات میں ہم نے نہیں رکھا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک اچھے استاد اور ایک سمجھدار استاد ہے, اس میں ان دونوں میں سب سے بنیادی یا بڑا فرق جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں خود یعنی کوئی 25 برس سے میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد کا جو کمپیٹنٹ ہونا, سبجیکٹ پہ کمانڈ, یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن بیسیکلی یہ پروفیشن جو دیگر پروفیشنز ہیں اس سے بالکل الگ اور ہٹ کر ہے. بالکل ایسے جب تک آپ یعنی اگر آپ کے اندر یعنی دنیا داری ہے تو وہ پھر وہ آپ اچھے استاد نہیں بن سکتے. اور جب تک آپ اچھے استاد نہیں بنیں گے تو باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ثانوی رہ جاتی ہیں. یعنی ایک اچھے دنیا دار میں اور ایک اچھے استاد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ اب ہم نے اچھے دنیا دار تو یعنی بہت سارے ہیں اسکولوں میں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں, لیکن اساتذہ آپ کو یعنی استاد دیکھیے وہ چونکہ میرا تعلق اردو ادب سے ہے تو مجھے علامہ محمد اقبال کے بھی جو استاد ہیں اکبر الہآبادی, ان کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ طالب علم یعنی استاد سے تدریس کے بعد یعنی کہا کرتا تھا کہ یعنی دل پیش کیجئے, شاگرد اپنا دل پیش کرتا تھا. آج کا طالب علم جو ہے وہ یعنی استاد سے کہتا ہے کہ بل پیش کیجئے, یعنی آپ کی کتنی فیس ہے یہ فیس لیں اور یہاں سے یعنی جائیں آپ. تو ایک آپ کو نا وہ جو ایک روحانی رشتہ تھا وہ یعنی بہت کمزور ہوا ہے, کمزور ہو گیا. تو مجھے بتائیں کہ کیا پھر ہم کہیں کہ رائٹ ناؤ جو تعلیم کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف ایگزام میں نمبرز لینا ہی رہ گیا ہے, بلکہ اپنی ایک صلاحیتوں کو جو سمجھنا یا ایک احساسات کا جو ایک سفر تھا وہ ہم کہیں سے ہم سے جدا ہو گئے؟ میں نے جو ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یعنی دیکھیں آپ کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ زوال کا شکار ہیں, ایجوکیشن بھی زوال کا شکار ہے. اور اس میں یعنی جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا بالکل, جو ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ یعنی ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے اس کو اس طرح بنا دیا ہے کہ وہ اب وہ صلاحیتیں چیک کر ہی نہیں پا رہا. یعنی لیٹ سپوز یعنی آپ کے اندر یعنی مورلٹی کتنی ہے, انسانیت کتنی ہے. دیکھیں MCQs ٹائپ یعنی پیپر ہیں 9th 10th میں بھی, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی, اور بچہ جو ہے وہ یعنی ایک روبو بنا ہوا ہے, وہ چیزوں کو بس رٹ رہا ہے, کریمنگ ہو رہی ہے. یعنی آپ کسی بھی جو یعنی جو فیڈرل بورڈ میں یا دیگر بورڈ میں جو پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو بلائیے, ان کا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہوگا, کوئی ان کے پاس بات نہیں ہوگی. وہ بس مشینیں ہیں, روبو ہیں, وہ چیزیں انہوں نے کتابیں ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ رٹی ہوئی ہیں. تو یہ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ مقصد ہے. ہم بدقسمتی سے سارے چکر میں یہ جو مارکس گیم اور نمبر گیمز اس میں نا ہمارے بچے نے یعنی ٹوٹل 1100 نمبر ہیں, بچہ 1200 نمبر لے رہا ہے,
لیکن جب آپ اس سے بات کرو گے تو یعنی اس کا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہوگا, کوئی چیز نہیں ہوگی. تو یہ ان سب چیزوں کو یعنی ری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایگزامینیشن سسٹم کو, ٹیچنگ سسٹم کو, ایجوکیشن سسٹم کو سب ری کرنا چاہیے. صحیح. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ بعض ہم دیکھتے ہیں کلاس میں کچھ بچے جو ہیں وہ پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں. اب دیکھیے بچہ کو ماں کے پیٹ سے تو پڑھ کے آیا نہیں ہوتا. ہمارے اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ لائک فائک بچہ ہوتا ہے, جو زیادہ انٹیلیجنٹ, جس کو سمجھا کہ فوراً چیزیں پک کر رہے ہیں, ہم اس کو ویلیو کر رہے ہوتے ہیں. اب ہر بچہ اگر اتنا ہی پڑھا لکھا انٹیلیجنٹ ہو تو اسکول آنے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ تو آلریڈی پھر پڑھایا ہے, قابل ہے, کامیاب ہے, اس کو پھر کیا ضرورت ہے ٹیچر کی, کیا ضرورت ہے وہ ڈیلی اسکول آئے. کمزور بچے پہ ہمارا استاد اس طرح سے توجہ نہیں دے رہا ہوتا. بہت اہم بات کر رہی ہیں آپ, یہ ذرا بتائیے. جی بالکل, بہت یہ بے حد امپورٹنٹ سوال ہے. یہ جو یعنی جو میری اپنی پرسنل لائف ہے وہ بھی ایک مسلسل اسٹرگل سے میں گزرا ہوں. تو آفٹر کالج یا یونیورسٹی میں یعنی بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا. تو 2 اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو بہت کمزور تھے, یعنی ہاشر اور ہاشم. وہ یعنی ہم نے محنت کر کے ان بچوں محنت کر کے وہ ماشاءاللہ اب ایک یعنی آرمی میں کیپٹن ہے اور ایک امریکہ میں انجینئر یعنی بننے جا رہا ہے. کوئی بھی بچہ جو ہے کمزور نہیں ہے. یعنی ٹیچرز نے اور پیرنٹس نے سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے, اس کو وقت دینا ہے. اب یعنی ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہر کوئی بھی لیٹ سپوز آپ پروگرام کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ چاہیں گی کہ بس جلدی سے یہ ختم ہو جائے. میں یعنی اگر پڑھا رہا ہوں 40 منٹ کا یعنی پیریڈ تو میں کہوں گا 20 منٹ میں یہ ختم ہو جائے. ہر کام ہم یعنی چاہتے ہیں کہ بس جلدی, اجلت, اور اجلت جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. پھر ہم یعنی نہیں کر پاتے, ایسوسیٹ نہیں کر پاتے. تو بھائی خدا را ان چیزوں کو بھی ٹیچر کو سمجھنا ہوگا. اچھا ایک اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچوں سے ٹیسٹ لیا گیا, یہ رٹ ٹیسٹ سسٹم کا جو ایک کانسیپٹ تھا, کیونکہ ہم نے ابھی بچوں کو کتابی کیڑا بنا دیا نا, سلیبس کور کروانا ہے, بچوں نے رٹا لگانا ہے, جا کے پیپر دینے ہیں اور 99.9% انہوں نے مارکس جو ہے وہ لے لینے ہیں. بٹ جب ایکچوئل میں کانسیپٹ ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بالکل خالی پیپر کی طرح ہوتے ہیں. تو ابھی یہی پنجاب حکومت کی طرف سے بھی ایک بچوں سے یعنی کہ ٹیسٹ لیا گیا, تو رٹے سسٹم میں یہ جو سلسلہ تھا وہ بچے تمام تر فیل ہو گئے. تو اب انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ رٹے سسٹم سے بچوں کو نکالنا ہوگا, کانسیپٹ کلیئر کروائے. اور یہ چیزیں لٹرلی ٹو بی ویری آنیسٹ, میں جب کالج میں تھی تب سے ہم نے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کی کہ رٹا از نتھنگ. آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ اس ٹاپک کو لے کے جتنا ورس چلنا چاہیں گے آپ چل سکتے ہیں. بٹ اگر رٹا ہوگا تو آپ بڑا لمیٹڈ ہو جائیں گے. تو کیا پنجاب کا یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے یعنی پنجاب گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا جتنی بھی ہماری حکومتیں ہیں, اگر لیٹ سپوز آپ اسٹوڈنٹس کو یعنی کریمنگ سے اور رٹے سے یعنی لا رہے ہیں یعنی کنسیپچول اسٹڈی کی طرف, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. پھر تو یہ تو یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. یہ ایک مووی ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ضرور دیکھنی چاہیے, اور پیرنٹس ٹیچرز کو بھی. رف بک, کون سی؟ اس میں رف بک, ہاں, اس میں یہی کنسیپٹ جو آپ فرما رہی ہیں کہ یعنی ہم نے بچوں کو رٹا نہیں لگوانا. ہم نے چیزیں جتنی خصوصاً جو اس میں جو سائنس کے جو مختلف کنسیپٹس ہیں, مثلاً گریویٹی کیا ہے, یہ چیزیں اوپر سے نیچے کیوں آ رہی ہیں, تو یہ اس چیزوں کو. اور مغرب جو ہے بہت آسان. اچھا مغرب تو اب آہستہ آہستہ جو ایگزام سسٹم ہے اس کو بھی چھوڑ رہا ہے. مثلاً یعنی جاپان میں آپ کو حیرت ہوگی کہ جاپان میں کوئی گریڈنگ سسٹم نہیں ہے. اوساکا یونیورسٹی میں میرے پروفیسر ہیں ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یعنی وہاں پر اسٹوڈنٹ کو صرف بتا دیا جائے کہ الحمدللہ آپ پاس ہیں. یعنی کوئی, کیونکہ یہ گریڈنگ پورا سال کون انتظار کرے پیپر دے, یہ جو آپ کا جو گریڈنگ سسٹم ہے یہ نا یہ ایک کمپیٹیٹو بناتا ہے آپ کو. اور تعلیم کا ایک بنیادی آبجیکٹو کولیبریٹو ہونا ہے. اگر آپ نیچے گرے ہو تو یعنی مجھے چاہیے کہ میں آپ کو یعنی ہاتھ دے کے نا اٹھاؤں اور کروں. یہاں تو یہ ہے کہ نہیں, اس کو گرا ہے تو مزید اس پہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھنا ہے. یہ یعنی کمپیٹیٹو نہیں بننا, کولیبریٹو بننا ہے. یعنی یہ ایگزامینیشن سسٹم کا بیسک. اور تعلیم کا ڈاکٹر صاحب مقصد بھی یہی ہونا چاہیے, لیکن ہم نے تعلیم کا جو پرپز اور مقصد ہے بالکل اس کو ہم نے چینج کر دیا. دیٹس دی ریزن کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. بچے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک استاد کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں بچہ فوکسڈ نہیں رہتا, بڑا سست سا کلاس میں ہمیں نظر آتا ہے, پڑھائی پہ اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. تو ایک استاد کی کیونکہ ذمہ داری ہے, وہ بچہ اس کے پاس ہے, روحانی والدین کا باپ کا درجہ بھی ہے, تو استاد بچے کو موٹیویٹ کیسے رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے کوئی بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہے اس میں ایک اونرشپ کا یعنی جو بہت ضروری ہے کہ آپ یعنی اسٹوڈنٹ کو یعنی اون کریں, آپ اس کو سچ مچ اپنا بچہ سمجھیں. یعنی آج کا استاد معذرت کے ساتھ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ اسٹوڈنٹ کو اون اس طرح نہیں کر پا رہا.
دوسرا یہ کہ یعنی جس دور سے ہم یعنی گزر رہے ہیں اس میں یعنی ایک عجیب و غریب مٹیریلزم ہے. وہ مٹیریلزم جو ہے نا وہ ہزاروں خدشات طالب علم کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں. آیا میں کامیاب ہوں گا زندگی میں یا نہیں ہوں گا؟ یہ جو نہیں ہوں گا، جو راشد کی نظم ہے کہ یعنی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، یعنی آپ پہلے سے ہی خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں. ایک کامیاب استاد وہ ہے جو بچے کو یعنی خوف سے نکالے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کامیاب ہیں، ابھی سے کامیاب ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، یعنی دیکھیں اس سے بڑی یعنی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جی رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. تو یہ بچے کا خوف دور ہو جائے، اس کو آپ اعتماد دیں. پرفارم وہ ضرور کرے گا انشاءاللہ. اگر آپ اس کو اعتماد دیں گے تو یعنی کوئی بھی اسٹوڈنٹ، یعنی جس طرح دیکھیں میں نے مثال دی نا آپ کو، اپنے اسٹوڈنٹس کی مثال دی کہ وہ ماشاءاللہ ایک اب آرمی میں یعنی کیپٹن ہے، ایک انجینئر بن رہا ہے، اور والدین اس سے بڑے یعنی تھے، اس وقت پریشان تھے کہ یہ کیا بنے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب بریک لینی، بریک کے بعد ناظرین مزید ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں استاد اور بچے دونوں کے جو کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیٹ ہونا، ساتھ رہنا، اٹس ویری امپورٹنٹ. دونوں میں اگر کسی نے بھی سستی دکھائی تو ڈیفینیٹلی یہ قوم پھر ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتی. تو آگے مزید اس پہ بات کرتے ہیں، بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں استاد قوم کا معمار ہے. بچے کو پہلے استاد نے پڑھنا ہے، یعنی ٹیچر پہلے بچے کو پڑھیں، اس کے بعد اسے پڑھائیں. یہ جو ایک سینٹینس ہے ویری امپورٹنٹ. اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ہماری بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو سکتے ہیں. تو اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر پروفیسر شیر علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک عام تاثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اس موجودہ دور کے اندر ٹیکنالوجی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، اس دور میں بچے کی جو ایک تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ دبائی جا رہی ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل. یعنی آئی ٹی نے اور اے آئی نے جو اسٹوڈنٹ کی جو کریٹو جو کیپیبلٹیز ہیں، جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، وہ متاثر تو ضرور ہوئی ہیں. جس طرح ہم ابھی ابتدا میں بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے زمانے میں تختی لکھا کرتے تھے، لیکن اب یعنی چونکہ آپ ٹیبلٹ پہ یعنی ٹائپ کر رہے ہوتے ہو تو وہ ظاہر ہے وہ لکھنے کا پورا عمل جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. بالکل. اچھا، جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف یعنی آپ کی لکھائی امپروو نہیں ہوتی، اس سے آپ کے لاشعور میں نا پورا ایک املائی نظام یعنی وہ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ یعنی دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو میں لکھ رہا ہوں، یہ الف جو ہے اس سے اللہ اور اللہ یعنی پھر وہ ایک تخلیقات کی ایک پوری دنیا، ایک تصورات کی پاور آف امیجنیشن. تو اس پورے پروسیس سے یعنی آپ نے بچے کو اب ڈسکنیکٹ کر دیا ہے. یعنی آپ جتنے بھی یہ چیٹ جی پی ٹی ہے، جیمنائی ہے، آپ ان کو کمانڈ دیتے ہو، یعنی وائس میسیج کرتے ہو، وہ جو پریزنٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. پہلے جو ریسرچ تو وہ سارے پروسیس سے یعنی آپ جس طرح آپ لائبریری میں جاتے تھے، ایک کتاب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو نہ کر کے بھی سینکڑوں مزید کتابیں دیکھنے کا موقع ملتا تھا. تو آپ کے حافظے میں رہتی تھی کہ دیکھیں یہ بھی کتاب ہے، یہ بھی کتاب ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، سرچ انجن میں جا کے تو جو پارٹیکولر بک ہے اس کو سرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی پھر یعنی اس کو یعنی وہ جو میٹر ہے وہ وہاں پر پیسٹ کرتے ہیں. ان سے کہتے ہیں جی آپ میرے لیے پریزنٹیشن. ابھی مغرب میں یعنی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہاں کے بچوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں وہ تھرو یعنی اے آئی وہ اپنی پریزنٹیشنز بنا رہے ہیں، اور ہم یعنی ہمیں سمجھ تو آ رہی ہے کنسیپٹ تو، لیکن وہ جو استاد کی انوالومنٹ ہے وہ نہیں ہے. دیکھیے جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ تدریس ایک بالکل الگ عمل ہے. یہ ایک تخلیقی عمل بھی ہے، اس میں اونرشپ بھی ہے، اس میں ایک اسپریچول آپ نے بہت ساری باتیں ہیں. بالکل ایسے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے کی تخلیقی صلاحیتیں دب رہی، آپ نے کہا کہ استاد بھی اپنے وہ کنسرن شو نہیں کر رہے ہوتے، تو کیا اس کے علاوہ استاد اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھ رہے ہیں؟ یعنی کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ ٹریننگز ہوتی ہیں، چیزیں چینج ہوتی ہیں، تو استاد کو بھی ساتھ وہ چیزوں کو سیکھنا چاہیے، بیکاز اس نے آج کے جن زی کو اس نے پڑھانا یا سمجھنا ہے تو اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ بہت اہم بات کر رہی ہیں. یعنی اگر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اے آئی اور آئی ٹی نے اس سارے پروسیس کو وہ کیا ہے متاثر، ہمارا جو آج کا استاد ہے وہ یہ جو لیٹسٹ جتنی بھی انوویشنز آ رہی ہیں ٹیچنگ میں اور ایجوکیشن میں، وہ یعنی یوں محسوس ہوتا ہے وہ جیسے ایک قدم وہ پیچھے رہ گیا ہے. یعنی بچہ جو ہے وہ یعنی اس سے آگے جا چکا ہے. کیونکہ دیکھیں یعنی اب جو ٹول ہے وہ تو یعنی اے آئی ہے، تو اے آئی یعنی جو الیکٹرانک ڈیجٹس ہیں وہ اس کو یوز کرنے میں تو وہ بچے ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں. تو استاد کو چاہیے کہ وہ واقعتاً یعنی اپنے آپ کو وہ یعنی اسٹوڈنٹس خود بھی یعنی اپنے آپ سے یہ کہے کہ ریلائی نہ کرے، اور اسٹوڈنٹ سے بھی کہے کہ ان چیزوں پہ آپ نے ریلائی نہیں کرنا. لیکن یہ ہے کہ یعنی استاد اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی آج کا استاد جو ہے نا وہ یعنی اس کے لیے لیم ایکسکیوزز لا رہا ہے،
اور وہ یعنی اس سے یعنی بالکل اپڈیٹڈ نہیں ہے اس کی چیزیں، وہ ٹیکنالوجی کو اس طرح نہیں جانتا، یہ مسئلہ ہے. کچھ یعنی پرسنٹیج کوئی 5% 10% لوگ تو اپڈیٹڈ ہیں، لیکن 90% لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی نہیں سمجھتے. اچھا ایک اور چیز ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ نصاب کمپلیٹ کروانے پہ ہمارے ٹیچرز کا بڑا فوکس رہتا ہے کہ ہم ایز سون ایز پاسبل اپنا نصاب جو ہے وہ مکمل کروا دیں، لیکن بچوں کو سکھانے کا، ہر بچے کا سیکھنے کا انداز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، تو اس بچے کے سیکھنے کے انداز پہ کتنا کام ہو رہا ہوتا ہے نصاب کمپلیٹ کرنے کے علاوہ؟ یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ نصاب کی تکمیل، یہ پھر وہی اس ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ آپ نے بچوں کو چونکہ تیار کرنا ہے کہ وہ یعنی فیڈرل بورڈ کا جو ایگزام ہے 1100 مارکس ہیں، 1000 تو اس نے لینے ہیں ضرور بہر صورت، تو وہ بہت ساری چیزیں جو تعلیم کا کہہ لیجئے کہ جو انٹیگرل پارٹ ہیں جزء لا ينفع ہیں، وہ یعنی بچہ مثلا دیکھیے نا، لیٹ سپوز اگر لٹریچر کی بات کی جائے، اردو لٹریچر کی، انگلش لٹریچر کی، تو آج کا جو طالب علم ہے وہ اسکول لیول کا ہو، کالج لیول کا ہو، وہ شاعری کو پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کی جو باریکیاں ہیں اس کو وہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس نے تو یعنی ملٹیپل چوائس کوسچنز اس نے جواب دینے ہیں اور وہ نمبر لینے ہیں، پاس ہونا ہے. ہاں تو اب دیکھیے اگر وہ شاعری کو سمجھے گا، پھر اگلا قدم یہ ہوگا کہ وہ دیکھیے آپ یعنی علامہ اقبال آپ کے یعنی ایک عظیم شاعر ہیں، تو آپ یعنی پچھلے 78 برسوں میں کوئی علامہ اقبال یعنی پیدا کیوں نہیں کر سکے؟ یعنی یہ وہ ہے نا. اچھا اس کے بعد یعنی راشد ہیں، میرا جی ہیں، مجید امجد ہیں، فیض ہیں. اب یعنی آپ یہ راشد، میرا جی اور فیض بھی پیدا نہیں کر سکے. یعنی جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک عجیب و غریب زوال آپ کو نظر آئے گا تمام شعبوں میں. تو تدریس میں بھی یہ ایک زوال کی صورت ہے کہ ہم جو بنیادی مقاصد ہیں تدریس کے، جو بنیادی مقاصد ہیں، تعلیم کے بنیادی مقاصد ہیں، وہ کہیں پس پش چلے گئے ہیں. یعنی آبجیکٹیوز، یعنی آپ نے اثر نو ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہے اور مقاصد کا، آبجیکٹیوز کا یعنی اثر نو تعین کرنا ہے کہ آیا میں ایک طالب علم سے چاہ کیا رہا ہوں. تو اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں وہ ایک مکمل شخصیت آپ کے سامنے آئے، اس کی قوت متخیلہ کام کر رہی ہو، اس کی تخلیقی صلاحیتیں کام کر رہی ہوں، تو پھر تو یعنی پھر تو سب چیز ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے بس میڈیکل ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، اور وہ بے شک وہ اچھا، پھر دوسری بات جو خطرناک ہے اس سے بھی پیسے بنانے، جو یہ بہت خطرناک بات ہے. یعنی میں نے ڈاکٹر اس لیے نہیں بننا کہ میں یعنی کوئی انسانیت کی سچ مچ خدمت کروں، یعنی چونکہ اس پروفیشن کے ساتھ آسائشیں جڑی ہوئی ہیں تو میں نے اس لیے یعنی میں نے وکیل اس لیے نہیں بننا کہ کوئی سچ مچ کا کوئی جو جسٹس کا مارا ہوا ایک بندہ ہے یا بندی ہے اس کی میں ہیلپ کروں گا نا. میں نے اب دیکھیے نا سپریم کورٹ میں جو وکیل ہیں ان کی کروڑوں میں یعنی فیس ہے، تو ایک غریب آدمی کیسے یعنی وہ کر سکے گا؟ تو آپ کا پورا جو سوشل سسٹم ہے وہ سچ مچ یعنی کولیپس کر چکا ہے. یعنی آپ یعنی اور یہ ایجوکیشن نے اس کو یعنی کھڑا کرنا. پہلے ہم اگر کسی فیلڈ میں جاتے تھے تو ہمارے مائنڈ میں یہ تھاٹس یہ ہوتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم نے سرو کرنا ہے، خدمت کرنی ہے. لیکن اب اگر ہم کسی فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں پیسہ کتنا، اس کی ورتھ کتنی ہے، پاور اس پیشے میں کتنی ہے، سوشل یعنی اس کا ریپوٹیشن کیا ہے، یعنی کیا. بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اب ہر استاد، کیونکہ ہم نے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، پیسے کو ہم نے ویلیو کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے بالکل ایک اپنے جو ہمارا گول تھا، ایک ایم تھا، ہم اس سے ہٹ چکے ہیں. اگر ہر استاد بچے کو پہلے اس کی ذہن کو پڑھے پھر اس کو پڑھائے تو کیا ہماری آنے والی جو نسل ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو اس کا جو بالکل سیدھا سا جواب ہے وہ یہ ہے کہ آیا حکومت، جو بھی حکومت وقت ہے، وہ یعنی تعلیم اس کی ترجیح ہے یا نہیں ہے. اگر دیکھیے آپ اگر بچے یعنی 50 کے قریب بچہ یعنی بیٹھا ہوا ہے تو آپ ایک انڈیویجول اٹینشن کیسے کسی ایک بچے کو دے سکتے ہو؟ یعنی آپ کے پاس 40 منٹ کا ایک پیریڈ ہے یا 45 منٹ کا، اور 40 بچے آپ کے پاس، آپ تو ان کے نام بھی نہیں سیکھ سکتے. تو یہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام دے دیں ہمارے ناظرین. میں یعنی یہ یعنی عرض کرنا چاہوں گا کہ یعنی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے، تدریس کا جو شعبہ ہے بے حد یعنی ایک اہم شعبہ ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ پلیز اب 78 برس تو گزر گئے ہیں، اب یعنی کم از کم تعلیم کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. یقیناً ناظرین استاد کی بات کریں تو یہ ایک مقدس ترین پیشہ سمجھا جاتا ہے، تو خدا را جو ٹیچرز حضرات جو استاد ہیں وہ اپنے اس پیشے کے ساتھ انصاف کریں، اس کے جو آپ کی ذمہ داری ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. بچہ آپ کے پاس آتا ہے، پیرنٹس آپ کے پاس بھیجتے ہیں یہ سوچ کے کہ استاد کی وہ بات مانے گا، استاد اس کی تربیت اچھی کریں گے، اس کو ایک اچھا انسان بنائیں گے،
تو آپ نے بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کو بھی فوکس کرنا ہے، اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، معاشرے میں ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔